نکیلیوں کی تعلیمات کے پیروکار۔ مکاشوہ کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 12 سے 17 آیت۔ بلام کی راہ۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ 7 ایشیا کی کلیسیوں کے ساتھ ساتھ پرمگن کی کلیسیا کے کچھ اراکین نکیلیوں کی تعلیم کی پیروی کر رہے تھے۔ یہ لوگ وہ تھے جنہیں روحوں کو بچانے میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ صرف اپنی خواہشوں کی بنیاد پر اس دنیا کی دولت اور شہرت کو حاصل کرنے میں انہوں نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ خاص کر خادموں کو ان باتوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کے انجام میں نکیلیوں کی تعلیم نہ ملے۔ بلام مقدسین کو اس دنیا کا پرستش کرنے والا بتاتا ہے اور اس طرح سے وہ انہیں تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ خدا نے انہیں کلام عہد بخشا ہے، جو غالب آئے اسے وہ پوشیدہ من اور سفید پتھر دے گا۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ ہوا، وہ پادری صاحبان جو دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، وہ اپنے من کو کھو دیں گے۔ من خدا کا پاکیزہ کلام ہے، اور پوشیدہ من کو کھو دینے کا مطلب خدا کی مرضی کو کھو دینا ہے، جسے خدا کے کلام میں پوشیدہ کیا گیا ہے۔ اگر نئے سرے سے پیدا خدا کے خادم اس دنیا کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں رہتے ہیں، تو اس صورت میں وہ اپنا دھیان کلام سے ہٹا دیتے ہیں اور خدا کے پوشیدہ من کو کھو دیتے ہیں۔ یہ ایک خوف سے بھرا ہوا منظر ہے۔ میں ان ممکنہ سے خوف زدہ رہا ہوں، اور آپ کو بھی ان سے خوف زدہ رہنا چاہیے۔ خدا بتاتا ہے، جو غالب آئے اسے پوشیدہ من کھانے کو دوں گا اور سفید پتھر دوں گا۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، وہ اسے کھو دیں گے اور اپنا آپ اس دنیا کی خوشی اور شہرت کے لیے وقف کر دیں گے، جس کے باعث انہیں وہ من نہیں دیا جائے گا۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ خدا کا کلام کس قدر سچا ہے۔ جو لوگ اس بے دین دنیا کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو یسوع مسیح کے بپتسمہ اور صلیب پر بہائے ہوئے خون پر ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، جس کے باعث ان کے پاس حقیقی نجات نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سچائی کو نہیں جانتے کہ یسوع مسیح نے ان کے تمام گناہوں کو اپنے بپتسمہ سے معافی بخشی ہے۔ ایسے لوگوں کا ایمان صرف نظریات کے ہوائی جہاز میں رہنے کے برابر ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یسوع نے ان کے گناہوں کو اٹھا لیا ہے اور اس طرح سے وہ انہیں راست باز بنا گیا ہے، لیکن ان کا ایمان خالی ہے، کیونکہ روح القدس کی موجودگی ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ ایسا ایمان نظریاتی ہے۔ وہ شخص جو واقعی گناہوں کی معافی حاصل کرتا ہے، وہ اس دنیا کی چیزوں کا، جس میں دنیاوی شہرت، عزت، دولت اور طاقت ہے، مقابلہ کر کے غالب آتا ہے۔ دنیا پر غالب آنے کا مطلب دنیا کے کلام کو تھام کر رکھنا ہے، جس نے ہمیں حق بخشا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہو سکیں۔ ان کا مقابلہ کریں جو اس دنیا کی دولت اور عزت کی جد و جہد میں رہتے ہیں۔ روح القدس کو اپنے دلوں میں سکونت کرنے نہیں دیتے ہیں۔ خدا ہمیں بتاتا ہے، صرف وہ ان کے ناموں کو کتاب حیات میں لکھے گا جو اس سے گناہوں کی معافی کو حاصل کر چکے ہیں، اور جن کے دلوں میں روح القدس سکونت کرتا ہے۔ جیسا کہ کتاب مقدس بتاتی ہے، جو مسیح میں ہے وہ ایک نئی مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نئی ہو گئیں۔ جو نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں روح القدس سکونت کرتا ہے، اور وہ پھر نہیں رہتے جو پہلے ہوا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو جان چکے ہیں اور اب پانی اور یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون پر ایمان لانے کے وسیلہ سے نئے مخلوق بن گئے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کی وسیلہ سے جانتے ہیں کہ ان کے ناموں کو کتاب حیات میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح سے اب خدا کا پوشیدہ من صرف وہ کھائیں گے جو خدا کے کلام اور خدا کے خادموں کو سنتے ہیں، جو خدا کی نفیس آواز ہے۔ من اسرائیلیوں کو دیا گیا تھا،
جب وہ خانہ بدوشی کی حالت میں 40 سال تک بیابان میں پھرتے رہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ وعدے کی سرزمین یعنی ملک کنعان میں داخل ہوتے، کتاب مقدس بیان میں من کے بیج کی طرح سفید گول اور چھوٹا سا ہوتا ہے، جو بنی اسرائیل صبح کو اٹھتے ہی ان کے ارد گرد کی زمین سے بھری ہوئی ہوتی تھی، جیسے کہ ساری رات برف پڑی ہو۔ پھر بنی اسرائیل اس من کو جمع کرتے اور صبح میں اسے کھاتے تھے، اور یہ ان کی روزمرہ کی خوراک ہوتی تھی۔ ممکن ہے کہ وہ اسے تلے ہوں، شاید ابالتے ہوں یا پکاتے ہوں۔ بلا لحاظ بنی اسرائیل اپنی 40 سالہ بیابان میں خانہ بدوشی کے دوران اسے مسلسل کھاتے رہے تھے۔ کیونکہ من چھوٹے دھنیے کے بیج کے برابر ہوتا ہے، اور کوئی شخص ایک بیج کو کھانے سے سیر نہیں ہو سکتا، لیکن خدا انہیں اتنا من ساری رات میں دے دیتا تھا کہ اس میں سے ہر اسرائیلی کے لیے کھانا اس دن میں کافی ہوتا تھا۔ من کو زیادہ دنوں کے لیے جمع نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ نہ وہ ایک دن سے زیادہ ملتا تھا اور نہ کم، لیکن ہفتے کے چھٹے دن خدا انہیں اتنا من دیتا تھا جو ان کے 2 دن کے لیے کافی ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل سبت کے دن من کو جمع کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ زندگی کی روٹی۔ زندگی کی روٹی خدا کا کلام ہمارے لیے من ہے، ہماری زندگی کی روٹی ہے۔ خدا کے کلام میں ہمیں ہماری زندگیوں کے لیے زندگی کی روٹی ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی خاص حصہ میں آپ کو ایک بڑی سی روٹی مل جائے گی، لیکن خدا کی عظیم مرضی تمام نوشتوں میں ملے گی، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے بیانات کیوں نہ ہوں۔ خدا کے خادم اور مقدسین کو کبھی بھی اس دنیا کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نے ہمیں زندگی کی روٹی دی ہے، اور وہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر روز اس روٹی کو دینا چاہتا ہے، تاکہ ہماری روحانی اور جسمانی ضروریات پوری ہو سکیں۔ کیونکہ اس من نے بنی اسرائیل کو 40 سال بیابان کی خانہ بدوشی کے دوران بھوکا رہنے نہ دیا، حتیٰ کہ بیابان میں ان کے لیے کچھ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو نکیلیوں کی تعلیم کو رد کرتے ہیں، خدا ان سے وعدہ کرتا ہے کہ انہیں پوشیدہ من کھانے کو دے گا۔ خدا کے خادموں کو ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش میں نہیں رہنا چاہیے جیسا کہ دولت، رتبہ ہوتا ہے، بلکہ خدا انہیں اپنے پاک کلام دیتا ہے، وہ زندگی کا کلام جو ہمیں پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کا حق بخشتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نکیلیوں کے کاموں سے نفرت کرتے ہوئے اس کا انکار کریں، جس کا آج کے دور میں مسیحیوں کی زندگی پر راج ہو رہا ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا ہرگز ساتھ نہیں دینا چاہیے جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہونا چاہتے، اور ان کے ساتھ خدا دنیا کی چیزوں کو بھی رد کر دینا چاہیے۔ اگرچہ خدا کی شریعت کے مطابق ہمارا جسم تو دنیا کی چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہماری روح روحانی چیزوں کی جد و جہد میں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں ان تمام باتوں میں نکیلیوں کی تعلیمات کا انکار کریں جو اس دنیا کے موافق ہیں، بلکہ خدا کے من کو کھاتے ہوئے اس کے کلام پر ایمان لائیں جسے خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں اب اس بات کو جان لینا چاہیے کہ ہم راست باز ہیں، اور اب ہمارے دلوں میں روح القدس سکونت کر رہا ہے۔ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ نئی پیدائش کا تجربہ رکھنے والوں کو دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے، انہیں نکیلیوں کی تعلیمات کا مقابلہ کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم سب اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بہت سے آج کے دور کے پادری صاحبان دولت اور شہرت کی جد و جہد میں ہیں، وہ اپنے آپ کی تعریف کروانا چاہتے ہیں، دنیا کے موقف اور اس دنیا کے راستوں پر چل کر کامیاب ہونے کی کوشش میں ہیں۔ ہمیں ایسے جھوٹے نبیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم بھی جسم رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی مادی چیزوں کو حاصل کرنے کی خواہش ہے۔ انہیں دنیا کی چیزوں کو لازمی انکار کرنا ہوگا اور انہیں صرف ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور جس طرح سے وہ دنیا کو حاصل کرنے کی جد و جہد میں رہتے ہیں، آپ بھی ایسے ہو جائیں گے اور آخرکار بلعام کی راہ پر چل پڑیں گے، جو آپ کو صرف مکمل تباہی کی طرف لے جائے گی۔ یہ تباہی کی راہ جسم اور روح دونوں کے لیے ہوگی۔ جب آپ دنیا کے پیچھے چلیں گے تو آپ اپنے اس ایمان کو کھو دیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے منہ سے نکال پھینکوں گا
اور ایسے لوگوں کو من کھانے کے لیے مزید نہیں دیا جائے گا۔ آخرکار وہ مکمل طور پر اپنے ایمان کو کھو دیں گے، اور آپ کو اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے کیوں خدا نے پرمگن کی کلیسیا کو جھڑکا، کیونکہ اس کلیسیا کے ایماندار بلعام کی تعلیمات کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے تھے۔ خدا پرمگن کی کلیسیا کے خادم کو جھڑکتا ہے، کیونکہ اگرچہ وہ نئی پیدائش کے خادم کے دلوں میں روح القدس سکونت کرتا تھا، تو بھی دنیا کی تعظیم حاصل کرنے کی تلاش میں اپنی کلیسیا کی خدمت ایک دنیاوی شخص کی طرح سر انجام دے رہے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس طرح کی کئی غلطیاں کرتے ہوئے اپنے گلہ میں ایسا ایمان قائم کیا جو انہیں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسے خادم دنیاوی پادری سے بدتر ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نئی پیدائش نہیں پائی ہے۔ یہ خدا کے کلام کا حصہ ایسے خدا کے خادموں کو واضح اور سختی کے ساتھ جھڑکتا ہے جنہیں صرف دنیا کی چیزوں کے ارد گرد رہنا اور اپنی کلیسیا کے خزانے کو بڑھانے سے دلچسپی ہے۔ بس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ ایسا ایمان جو آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا اگر آدمی خدا کے ساتھ مقابلہ کرے؟ حتیٰ کہ آپ ہرگز اس لمحے کے لیے بھی سوچ نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ راستہ ہمیں ہماری ہلاکت کی طرف لے جائے گا۔ جیسا کہ اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا، جس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کون ہیں۔ اگر خدا کا کلام آپ کو مارے گا تو آپ یقیناً مر جائیں گے۔ خدا کا کلام تلوار کی طاقت رکھتا ہے جو چیرتے ہوئے جان اور روح اور بند اور گودے گودے کو جدا کرتا ہے اور دلوں اور خیالوں اور ارادوں کو جانتا ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 12 آیت، تاکہ لوگ کو گناہوں کی معافی کا لباس پہن سکیں جو پانی اور یسوع کے خون سے ہمیں حاصل ہے۔ یہاں بہت سے ایسے ہیں جو یسوع پر ایمان رکھنے کے باوجود شریعت کی ماتحتی میں پھنسے رہتے ہیں، جس کے نتیجہ میں آخرکار شریعت کے مطابق موت ملتی ہے۔ یہ سچ مچ ایک افسوسناک نتیجہ ہے جس سے ہمیں بچنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے دنیاوی عقیدوں پر غالب آنا چاہیے۔ خدا کے مزدوروں پر الزام ہے کہ جھوٹی تعلیمات پر غالب آئیں، اور اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے کہیں آپ کا اپنا گلہ بھی تو ان جھوٹی تعلیمات سے سمجھوتا تو نہیں کیا ہوا، کیونکہ جو کوئی اس دنیا سے محبت رکھے گا وہ اس میں پھنس کر گر جاتا ہے، جس کے باعث ان کا اپنا ایمان مٹتے ہوئے دکھائی دے گا۔ آج بہت سی کلیسیاؤں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کلیسیائیں نہیں بلکہ کاروباری ادارے ہیں۔ یہ افسوسناک حالت ہے، لیکن کیوں یہ کلیسیائیں ایسی کاروبار کی طرح استعمال کر رہی ہیں؟ کیونکہ آج کی کلیسیاں دنیا کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں بہت مصروف ہے۔ دنیاوی قدر و قیمت کی پرستش کرنا اور اس کے پیچھے چلنا اور اس کے پہلے درجہ پر آئیں۔ پس میں ہرگز یہ یقین نہیں کرتا ہوں کہ نئی پیدائش کے لوگوں کے پاس جسم کی خواہش نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ نئے سرے سے پیدا ایماندار کے پاس بھی جسم کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش ایمان کے ساتھ ڈھانکی دی جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں جسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتے، جیسا کہ بے دین اپنی جسمانی خواہشوں میں اپنے برے دل کے ساتھ ان چیزوں کی جدوجہد میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ نئی پیدائش کا تجربہ نہیں رکھتے ہیں، اپنے دستور بناتے ہیں اور ان دستوروں کو بنا کر اپنی زندگیوں میں ہر چیز کا مزہ لینا چاہتے ہیں۔ بت پرستی کرنا اور بتوں کے لیے زناکاری کرنا اور ان کے لیے عام سی بات ہے، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو شیطان کی بھی پرستش کرنے لگتے ہیں۔ کیا نئے سرے سے پیدا ایماندار ان میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ بے شک نہیں، وہ ایسے ہر کام ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نئی پیدائش حاصل کی ہے۔ ایماندار اپنی گندگی ناپاکی کے کاموں کو جانتا ہے، کیونکہ نئی پیدائش رکھنے والے ایماندار بنیادی طور پر ان لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں اور اپنی ہر نفسانی خواہشوں کو پورا اور اس دنیا میں جلال پانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو اس دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی بے قراری میں نہیں رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی ایسی گزارنی چاہیے۔ جو لوگ نکیلیوں کے کاموں کو کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، دراصل وہ دنیا کی دولت کو صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بے شک اس میں سے کوئی حرج نہیں کہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے،
حتیٰ کہ آپ امیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی زندگی کا واحد مقصد دولت کو جمع کرنا کا بن جائے گا، اور جس کے نتیجے میں آپ لالچ کی بت پرستی کرنے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان حقیقت میں تباہ ہو جائے گا۔ جو لوگ دولت کی خدمت کرتے ہیں اس غرض سے چڑھ جاتے ہیں کہ دنیا کی دولت کو حاصل کر سکیں، ایسے لوگ صرف نکیلیوں کے کاموں کے پیروکار ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کی آخرت میں سب کچھ کھو دیں گے، کیونکہ اگر وہ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کریں گے تو بھی ان کے دلوں نے پورے طور سے اپنے تمام گناہوں سے نجات نہیں پائی ہے۔ دل کی زمین کی 4 اقسام۔ متی کی انجیل ہمیں ایک تمثیل بیان کی گئی ہے جس میں یسوع بیج بونے والے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس نے بیج 4 مختلف زمینوں میں گرائے۔ پہلی زمین جس میں بیج گرا اور راہ کے کنارے تھی، دوسرا پتھریلی زمین میں گرا، تیسرا جھاڑیوں کی زمین میں گرا، اور چوتھا اچھی زمین میں گرا۔ آئے ہم اس پر غور کریں۔ اور راہ کے کنارے علامتی طور پر سخت دل کی بابت ہے۔ یہ شخص خدا کا کلام سنتا تو ہے، لیکن چونکہ جلدی سے کلام کو قبول نہیں کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے پرندے آ کر بیج اٹھا لے جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، کیوں ایسے لوگ صرف اپنی عقل کے ساتھ نجات کے کلام کو پانی اور روح کی خوشخبری ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پرندے شیطان آ کر اٹھا لے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایمان کے بڑھنے کی نوبت بھی نہیں آتی ہے۔ اب پتھریلی زمین سے کیا مراد ہے؟ یہ ان کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ لوگ خوشی کے ساتھ کلام قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ دیر برداشت نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ صحیح طرح سے اپنی زمین میں جڑ نہ پکڑنے سے پہلے ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ بیج جو جھاڑیوں میں گر کر، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جنہیں اس دنیا کی پرواہ ہوتی ہے، اور خدا کے کلام جیسے انہوں نے خوشی کے ساتھ قبول کیا تھا، لیکن اس کا گلا گھونٹنے کے بعد دغا بازی سے امیر ہونا چاہتے ہیں۔ آخر میں وہ لوگ ہیں جن کی اچھی زمین پر بیج گرے، ان کے دلوں میں بہت سا پھل آیا، جو خدا کے کلام کو پورے طور پر قبول کرنے اور اس کے پیچھے چلنے کے باعث برکت ٹھہراتے ہیں۔ ان میں سے کون سی زمین آپ کے دل کی نمائندگی کر رہی ہے؟ اگر آپ کا دل راہ کے کنارے کی زمین اور مکمل طور پر تیار نہ ہو، جس میں کہ خدا کے کلام کا بیج اس میں بڑھ سکے، ممکن ہے یہ پھیل کر ادھر ادھر ہو جائے یا پرندے آ کر اسے اٹھا لے جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مکمل غیر متعلق ہے کہ وہ پھر سے خدا کے کلام کی برکتیں حاصل کر پائیں۔ ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کیونکہ اس میں گناہ کا بیج ہے، اس لیے خدا کے کلام سے ہمارا تعلق ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ہم میں سے غیر متعلق ہو جاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ہمارا دل پتھریلی زمین کی مانند ہوگا، اس میں خدا کا کلام ہم میں جڑ نہیں پکڑ سکتا، اور ہم ہواؤں کے سامنے قائم نہ رہ سکیں گے، چاہے کتنی بھی خوشی کے ساتھ انہوں نے خدا کے کلام قبول کیا ہو۔ اگر اس کی افزائش نہیں ہو رہی ہے تو پھر تھوڑی ہی سی مصیبت کے باعث مرجھا جائے گا، تب اس کی پہلی قبولیت کی کوئی اہمیت باقی نہ رہے گی۔ ہمیں اپنے دلوں پہ بھی غالب آنا چاہیے۔ وہ لوگ جو جھاڑیوں کی زمین ہیں، ہمیں ان جھاڑیوں کا مقابلہ کر کے ڈٹ کو کاٹ ڈالنا چاہیے جو ہماری زندگیوں کو زخمی کر رہی ہے۔ اگر آپ اسی طرح سے چھوڑ دیں گے تو یہ جھاڑیاں بڑھتی ہوئی تیزی سے ہمیں اپنے اندر چھپا لیں گی، اور سورج کی روشنی ہم تک نہیں پہنچ پائے گی، جس سے ہمارا تعلق سورج سے ٹوٹ جائے گا، اور جھاڑیاں غذا پیدا کرنے والی مٹی کو بھی برباد کر دیں گی۔ اس طرح سے یہ خدا کا کلام کا درخت بننے سے پہلے ہی مرجھا جائے گا۔ جب ہم آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں، جن میں ہمیں دلیری کے ساتھ غالب آنا چاہیے، ہمیں ان جھاڑیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ بن کر ہماری ساری قوت کو گھیر لیتی ہیں۔ اگرچہ ہماری زندگی اسی قوت کے سر پر ہوتی ہے، جب یہ دنیا کی دولت ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے اور اس کی شہرت ہمیں زخمی کرتی ہے، تو چاہے کہ ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں اور سب چیزوں پر غالب آئیں، کیونکہ دنیا کی فکریں اور اس کا لالچ
ہمارے لیے موت پیدا کرتے ہیں، ہمیں لازمی ان پر فتح پانی چاہیے۔ جب ہم ایسی فتح مند روحانی زندگی بسر کریں گے تو ہماری روح اور جان اور بدن ترقی کریں گے، اس لیے کہ اب ہم تک سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے اور خدا اس کی پرورش کر رہا ہے۔ خدا کے قادر مقدسین ایک روحانی جنگ میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور اس دنیا کے مقابلے میں ہمیں ہرگز نکیلیوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ نکیلیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھرپور طریقے سے قوم کی خدمت کرنے میں مشغول رہتے ہیں، لیکن لوگوں کو اس معاشرے کی خدمت کو کلیسیا کا بنیادی کردار نہیں بننا چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوگی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کلیسیا کا بنیادی مقصد معاشرے کی خدمت کرنا ہے۔ دلیری سے انکار کریں۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ ہم دنیا کے نمک ہیں۔ اس سے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دنیا کے نمک ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا کو ہماری ضرورت ہے۔ نمک کا کردار یہ ہے کہ وہ پانی اور خون کی سچائی کے کلام کی بنیادی گناہ گاروں کے سامنے کرے، جس کے باعث وہ اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشتا ہے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل کیے جاتے ہیں۔ جیسے نمک کھانے میں مزید پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے دنیا کو بھی ایسے ہی نئی پیدائش رکھنے والے راست باز نمک کی ضرورت ہے۔ نئے سرے سے پیدا راست باز شخص دوسرے لفظوں میں وہ ہوتا ہے جو پانی اور روح کے کلام کی بنیادی کرتا اور لوگوں کو ان کے گناہوں سے معافی کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں اپنے نمک کے کردار کی تکمیل کرنی چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ نئے سرے سے پیدا ہو سکے۔ ہمیں گناہ گاروں کو لازمی راست باز ہونے کے لیے پھرنا چاہیے۔ کون سی سچی خدا کی کلیسیا ہے؟ سچی خدا کی کلیسیا وہ ہوتی ہے جہاں لوگ اس کی پرستش کے لیے جمع کیے جاتے ہیں، جہاں خدا کی حمد ہو اور وہاں وہ اپنی دعائیں کر سکیں، اور جب اس پر آزمائش آئے تو خدا کا کلام اس کا مقابلہ بھی کر سکے۔ مقدسین کو بھی ایسا کرتے ہوئے دنیا کی آزمائشوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جو ابلیس کی طرف سے آتی ہیں۔ وہ ہمیں اس طرح سے کہہ کر آزماتا ہے کہ اپنے ایمان کو بھول جاؤ، میں تمہیں دولت مند بنا دوں گا، جس کے لیے تمہیں نئی پیدائش رکھنے والوں کی کلیسیا میں جانا چھوڑنا پڑے گا، اور میری کسی کلیسیا میں آ جاؤ، میں تمہیں ایلڈر بنا دوں گا۔ لیکن چونکہ ابلیس ہمیشہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی راست باز کو ٹھوکر دے کر اپنے جال میں پھنسا لے، اس وقت ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ہمیشہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں اور اس پر غالب آئیں۔ اس طرح سے جان دینے تک ہم اپنے ایمان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ جن کے پاس جھوٹا ایمان ہوتا ہے، اکثر اوقات وہ ہمیں آزماتے ہوئے دنیاوی چیزوں سے نجات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دولت اور شہرت سے آزماتے ہیں۔ ابلیس ہمیں دنیا کی چیزوں کی اہمیت دکھاتا ہے اور ہمیں اپنے خدا اور ایمان کو چھوڑ دینے کو کہتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے پاس کس چیز کا ہونا لازم ہے؟ یہ ہمارے خداوند پر ایمان ہے جو ہماری ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور ہم اس ایمان کو دلیری سے انکار کرتے ہوئے ابلیس کی آزمائشوں پر غالب آئیں گے۔ ہماری برکتوں کا منبع خود خدا ہے جس میں ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ خدا وہ ہے جو ہمیں روحانی اور جسمانی برکتیں دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ شیطان نسل انسانی کو برکت نہیں دے سکتا ہے۔ ایسا بھی وقت آتا ہے جب ہمیں اپنی خواہشوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جب لالچ اور خواہش ہمارے دلوں میں اٹھنے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں موجودہ دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو کہنا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری جنگ اس بے دین دنیا کے ساتھ ہے جو اس تلاش میں رہتی ہے کہ اپنی شرارت کے ذریعے ہمارے ایمان کو خراب کرے۔ ہمیں اس دنیا کی قوتوں کے ساتھ اپنی جنگوں کو لڑتے ہوئے اگر مرنا بھی پڑے تو وہی ہمارا مقدر ہوگا۔ کیونکہ اگر مسیحی روحانی جنگ نہیں کر رہا ہے، جس کا صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا ایمان تمام عملی مقاصد کے لیے مردہ ہو چکا ہے،
جب تک دنیا کی آخرت اور راست بازوں کا انصاف اور گناہگاروں کی بربادی کا دن نہیں آ جاتا، تب تک اسی طرح کی سازشیں ہوتی رہیں گی تاکہ ہمارے ایمان کو برباد کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہم مسلسل روحانی جنگوں میں ہیں۔ اگر ہم اس کی برداشت کریں گے جو لوگ خدا کے مخالف ہیں، اور اگر اسے تردیس میں رہتے ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کرنا چاہتی ہے، جس کا آخرکار نتیجہ سب کچھ کھو دینا ہوتا ہے، جس میں ہماری زندگی بھی شامل ہے۔ ایک مضبوط فیصلہ لیتے ہوئے اپنے ایمان کے علاوہ کسی اور چیز کو یہ حق نہیں بخشیں کہ وہ آپ پر حکومت کر سکے، جس سے نہ صرف ہم اپنی تمام میراث کو کھو دیتے ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمارے خدا سے رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں واضح طور پر امتیاز کر لینا چاہیے کہ کون ہمارے ساتھ ہے، کون ہمارے مخالف، تاکہ مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دشمنوں پر غالب آ سکیں۔ اس دوران ہمیں ایک دوسرے کے لیے فیاض بخش ہونا چاہیے۔ ہمیں مضبوط ہو کر اپنے دشمن کو بکھیر دینا چاہیے، جس سے ہمارا دشمن کبھی بھی ہم پر کوئی چیز آزمانے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ نکیلی ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ یہ لوگ شیطان کی مجلس کے طور پر ہمارے دشمن ہیں، جن کی نہ تو ہمیں برداشت کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ہم میں سے جتنوں نے گناہوں کی معافی حاصل کی ہے، انہیں نکیلیوں کی برداشت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ صرف بت پرستی اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں، بلکہ اس بدلے میں انہیں اپنی زندگیوں کو خداوند کی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہیے اور اس کی راست بازی کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی کو اس دنیا میں تعمیر کرنا چاہیے۔ پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کریں۔ یسوع نے ہمیں بتایا، پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کریں۔ وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ ہم جسم کے کام کریں، خدا کا کام کرنا ضروری ہے۔ ہم جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں اور اس میں روحانی خواہش ہوتی ہے، ان میں جسم کی خواہش نہیں ہوتی ہے بلکہ روح کی خواہش ہوتی ہے۔ اس طرح سے پہلے ہمیں خدا کی خدمت، اس کے کاموں کو اور بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ پہلے ہمیں خدا کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جسم کے کاموں کو بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ کتاب مقدس بتاتی ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے زندہ رہے گا۔ ہم زندہ رہیں گے، اور دوسرے لفظوں میں صرف جسم ہی کے وسیلہ سے نہیں مگر جسم اور روح دونوں کے وسیلہ سے زندہ رہیں گے۔ ہمیں ان دونوں صورتوں میں توازن پیدا کریں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہوئے کہ یہ سارا مسئلہ ہماری خوشیوں کا ہے جو اس زمین پر ہیں، اور نکیلیوں کے کاموں کی پیروی کریں گے جس سے آخرکار اپنی بربادی کا سامنا کریں گے، اس لیے پہلے ہمیں روحانی خواہشوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ جب بھی بات کریں گے وہ فردوس اور جہنم کے بارے میں مخالفانہ انداز میں تصورات پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، کیا تم کبھی جہنم میں گئے ہو؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے؟ لیکن یہ سوالات ابلیس کی طرف سے آتے ہیں۔ نہ صرف عام لوگ ایسے ہوتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ بہت سے پادری صاحبان جنہوں نے سالوں علم الہیات کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، وہ اپنی بھیڑوں کی خدمت بغیر آسمان کی بادشاہی کی یقین دہانی سے کرتے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کس طرح سے نئے سرے سے پیدا ہوا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑی بدقسمتی اور افسوسناک حالت ہے ایسے خادموں کے لیے جن کو اپنے مجرم ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا اور حتیٰ کہ خود بھی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں، جو خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا بھی کوئی چیز ہے۔ جب بہت سی روحیں آخرکار ابلیس کی سوچوں میں پھنس کر اس کے پابند ہو جاتی ہیں اور خدا کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، انہوں نے اپنے پادری صاحبان سے کیا سیکھا ہوا، جو نہ آسمان کی بادشاہی کا یقین کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی نجات کے بارے میں انہیں بھروسہ ہے۔ آج شیطان کا تخت کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ دور ہے جس میں وہ ساری دنیا پر بادشاہی کر رہا ہے، اور اس قسم کا دور ہے جب دنیا نکیلیوں سے بھری پڑی ہے اور رات میں آسمان کی طرف 3 بلند صلیبوں کو لیے ہوئے کلیسیوں کو
چلا رہے ہیں جنہیں کوئی اپنا کاروبار کو چلاتا ہے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کلیسیاں ان کی نہیں بلکہ ابلیس کی مجلس ہیں۔ آج کی دنیا میں بے شمار لوگ قوانین کے منصوبوں کا شکار ہیں اور دنیا کو حاصل کرنے میں لالچ میں مصروف ہیں۔ خدا کے خادمین ہونے کی ریاکاری کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں اور خداوند کے نام کو پکارتے ہیں، اگرچہ ان کی روحوں کی نئی پیدائش اور آسمان کی بادشاہی کی امید بہت دیر پہلے مٹ چکی ہے۔ یہ اس قسم کا دور ہے جس میں ہم زندہ ہیں اور خداوند کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف روحانی جنگ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ ہماری روحانی جنگ ان کا مقابلے میں ہے جو نئی پیدائش کا تجربہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں شیطان کا زور ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا بچاؤ اس کا مقابلہ کر کے کرنا چاہیے اور دلیری کے ساتھ اپنے دشمنوں کا سامنا کرنا ہے جب وہ ہمیں چنوتی دیتے ہیں، جب تک کہ خداوند کا دن نہ آ جائے اور وہ سفید پتھر ہمارا ایمان جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اس پر پورے دل کے ارادہ کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ یہ ایمان ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے حق بخشتا ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو سکیں۔ ہمیں خداوند کے کلام کو سن کر اپنی خوراک کو حاصل کر کے زندہ رہنا ہے اور اس پر غالب آئیں گے۔ ہمیں لازم ہے کہ اس کا انکار کریں۔ ہمیں ایسے لوگوں کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے جو صرف دولت اور دنیا کی شہرت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اگرچہ ہم ان کی برداشت کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ روٹی نہیں کھا سکتے ہیں۔ جو خدا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی دولت کو حاصل کرنے کی خواہش میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو خدا کے کاموں کو کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ کہاں ان کے نام لکھے جاتے ہیں جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں؟ ان کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر سفید پتھر پر نام لکھنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب اب وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے، اور یہ نیا نام کے بارے میں لکھا گیا ہے اسے صرف وہ جانتا ہے جسے وہ ملے گا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو نئے سرے سے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر پیدا ہو چکے ہیں، یسوع مسیح کی نجات کو جانتے ہیں۔ گناہ گار نہیں جانتا کہ وہ کس طرح سے راست باز بن سکتا ہے، صرف وہی جن کو یسوع نے نیا نام بخشے ہیں اور اپنے گناہوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند نے ان کو گناہوں کو مٹا ڈالا ہے۔ ہمیں نکیلیوں سے بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی اور کے مخالف نہیں ہونا چاہیے بلکہ نکیلیوں کے مخالف ہونا چاہیے۔ اس حوالہ کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں نکیلیوں سے مقابلہ کرنا اور غالب آنا چاہیے۔ اگرچہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بھی خدا کے کلام کو نہیں جانتے اور اس کے باوجود مسلسل نافرمانی کرتے ہوئے خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں اور صرف پیسہ، دولت، مادی چیزوں کی شراکت کو اپنے جسم کے لیے حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ ہمیں اپنے ساتھ بھی مقابلہ کرتے ہوئے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اگر ہم خدا کی پیروی نہیں کریں گے اور اپنی خود نمائی اور غرور کی وجہ سے اپنے دل کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو یسوع پر ایمان رکھنے کی بات رکھتے ہیں اور نئی پیدائش کا تجربہ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ہماری مسلسل ایک روحانی جنگ لگی ہوئی ہے جس میں ہمیں فتح پانی ہے۔ اس وجہ سے یہ سچ ہے کہ ہم خدا کے جلال سے محروم تھے، مگر اس نے ہمیں پانی اور خون کے وسیلہ سے نجات بخشی ہے۔ آئے ہم خدا کے کلام پر ایمان لاتے ہوئے اپنی کشتی لڑیں اور اپنی زندگیوں کو خدا ان کی خدمت کے لیے گزاری میں گزاریں۔ اس کامل نجات کے لیے اس کا شکر کریں جس نے ہمیں مخلصی دی ہے۔ ہمیں پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرنی چاہیے۔ آئے ہم سب وہ لوگ بنے جو آخر تک اپنے ایمان کی کشتی لڑتے ہوئے غالب آئیں گے۔ جو غالب آئے گا اسے کھانے کو من دیا جائے گا۔ انسانوں کی تاریخ میں ایمانداروں کو اٹھایا جانا سب سے بڑا گمشدگی کا واقعہ ہوگا جو آنے والا ہے۔ اس وقت یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی ہوگی۔ اس معاملہ پر تمام لوگ اپنی گہری دلچسپی کا تاثر پیش کرتے ہیں۔
کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ مقدسین کے اٹھائے جانے کا گمشدگی کا واقعہ اس طرح سے واقع ہوگا کہ لوگ اپنی روزمرہ زندگی بسر کرتے ہوئے غائب ہو جائیں گے۔ پائلٹ جہاز سے، ٹرین کنڈکٹر اپنی ٹرین سے، ٹیکسی ڈرائیور اپنی گاڑی سے غائب ہو جائیں گے، اور اس طرح سے پوری دنیا میں حادثات اور مصیبت کا ایک طوفان برپا ہو جائے گا، اور اس قسم کے حادثات اور مصیبت آ جائے گی کہ جہاز آسمان سے زمین پر گر جائیں گے، اور ٹرین پٹری سے اتر جائے گی، اور روڈ پر گاڑیوں کے حادثات ہوں گے۔ ایک کتاب انہیں باتوں کو بنیاد بناتے ہوئے لکھی ہے جس کا نام مقدسین کا اٹھایا جانا ہے۔ یہ ماضی کی مقبول ترین کتاب ہے۔ یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ اٹھائے جانے کا وقت تب ہوگا جب مقدسین گہری ہواؤں میں غائب ہو جائیں گے، چاہے انہوں نے گناہوں کی معافی حاصل کی ہے یا نہیں۔ وہ اپنے ایمان کو اٹھائے جانے کے دن کے لیے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض نے حتیٰ تو اپنے اسکولوں میں اور نوکری کی خیر بات بھی نہیں کہا۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں۔ بہت عرصہ نہیں ہوا ایک فرقے نے اپنی اظہار رسانی سے اٹھائے جانے کے تعلیمات کو قبول کرتے ہوئے اپنی کلیسیا کے حوالے کر دیا، اور صرف اٹھائے جانے کے دن کے منتظر ہو کر رہ گئے جس کے رہنماؤں نے پیشن گوئی کی تھی۔ بے شک انہوں نے اس دن پیشن گوئی کر دی، اور ہر روز کی طرح لوگ سرگرمی سے انتظار کرنا شروع کر دیے۔ یہ ان کا انتظار بے فائدہ رہا تھا، اور ان تمام باتوں کے لیے سنجیدگی کے ساتھ ایمان رکھنا، اور آخر کار ان کا انتظار جھوٹا ثابت ہوا۔ لیکن کچھ بے وقوف بے قابو لوگوں نے پھر ایک اور دن مقرر کیا، سال 1999 میں اپنے لیے اٹھائے جانے کا دن مان کر ٹھہرا لیا، اور انتظار کرنے لگے اور کرتے رہے، چنانچہ اس سے پہلے کہ کئی جھوٹے دعوے ثابت ہو چکے تھے۔ ان کے رہنماؤں کو اپنی پوری نہ ہونے والی پیشن گوئیوں کی باعث انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ اب یسوع مسیح آمد کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا جائے گا۔ ہم ان واقعات سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے اظہار رسانی اٹھائے جانے کی تعلیمات خدا کے کلام کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکی۔ مکاشفہ کی کتاب میں اہم موضوعات میں سے یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی اور مقدسین کا اٹھایا جانا ہے۔ یہ تمام وفادار اپنی بڑی امید اور انتظار کے ساتھ ہواؤں میں اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے مسیحیوں کو واجب ہے کہ مسیح کی آمد ثانی کے لیے ایمان لا کر سرگرمی کے ساتھ انتظار کریں۔ جو کوئی بھی سچا ایمان رکھتا ہے وہ ضرور خداوند کی آمد کے دن کے لیے بڑی شفقت اور سرگرمی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر کہ ہمارے پاس ایسا ایمان ہو جس سے خداوند کی آمد کا اور اٹھائے جانے کے لیے انتظار کر سکیں، برعکس اس ایمان کے جو ہمیں منتظر نہ رکھ سکے۔ ایسی کون سی علم الہیت ہے جو آخرت کے بارے میں کسی راست باز سے رخ بدل کر اسے راستے پر ڈال دے جہاں وہ اپنے لیے کسی خاص وقت اور دن میں اٹھائے جانے کے منتظر ہو جائیں؟ وہ اپنے اعداد و شمار کو بتاتے ہیں، اور بہت سے لوگ 70 ہفتوں کی نبوت کو غلط ترجمانی کرتے ہیں، جس کا حوالہ دانیل کی کتاب 9 باب اور ساتھ ہی ذکریہ میں بھی ملتا ہے، جس سے میں آنے والے دنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پولس رسول پہلا تسلیکیوں 4 باب میں کہتا ہے کہ جب مسیح دوبارہ اس زمین پر آئے گا تو مقدسین ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اس لیے یہ واحد موضوع ان کے لیے ہے جو حقیقی طور پر یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے اٹھائے جانے کے لیے دن کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ لیکن حسب کتاب کرنا اور کسی خاص دن کو اپنے اٹھائے جانے کا دن ٹھہرا لینا سراسر غلط ہے۔ یہ ان کے لیے غرور کی عکاسی کرتا ہے جس سے ہم خدا کی خدمت کو رد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جب کتاب مقدس کی نبوتوں کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے انسان کے بنائے ہوئے ریاضی کے فارمولے کو سہارا لیتے ہیں کہ اب کب اور کہاں سچ مچ میں مقدسین کا اٹھایا جانا ہوگا۔ مکاشفہ کی کتاب 6 باب مقدسین کے اٹھائے جانے کے دن کو بیان کرتا ہے، جس کے مطابق خدا کے 7 ادوار کے چوتھے دور کے درمیان میں مقدسین کا اٹھایا جانا اس وقت ہوگا جب زرد گھوڑے کی آمد ہوگی۔ اس میں مقدسین کی شہادت
اور اس کے بعد 500 دور میں مقدسین کا اٹھایا جانا ہوگا۔ مقدسین کے اٹھائے جانے کے بارے میں تفصیلی بیان کر چکی ہے، البتہ جب وقت آئے گا تو یہ حقیقت بن جائے گی۔ خدا اس نسل انسانی کے لیے 7 ادوار کا منصوبہ بناتا ہے، جس میں پہلا دور سفید گھوڑے کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں پانی اور روح کی خوشخبری کی ابتدا ہوئی اور فتح کو مسلسل جاری رکھے ہوئے۔ دوسرا دور لال گھوڑے کا دور ہے۔ اس دور سے ابلیس کے دور کی ہوئی ہے۔ تیسرا دور کالے گھوڑے کا دور ہے، جب دنیا جسمانی اور روحانی قید کا شکار ہو جائے گی۔ چوتھا دور زرد گھوڑے کا دور ہے۔ ابتدائی دور میں یہ دور وہ ہے جس میں مخالف مسیح ظاہر ہوگا اور مقدسین کو شہید کرے گا۔ پانچواں دور وہ دور ہوگا جس میں مقدسین مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ ان کی شہادتوں کے بعد ہوگا۔ چھٹے دور میں پہلی دنیا کی تخلیق کی مکمل تباہی کی جائے گی اور یہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد ہی ساتواں دور آئے گا جس میں خدا 1000 سالہ بادشاہت کا آغاز کرے گا اور مقدسین کے لیے نیا آسمان اور زمین ہوگی جس میں وہ ہمیشہ تک رہیں گے۔ خدا نے نسل انسانی کے لیے واضح 7 ادوار مقرر کر دیے ہیں۔ یہ ان کے لیے مخصوص ہو چکے ہیں، اور جو یسوع پر ایمان لائیں گے، اس لیے خدا کے 7 ادوار کو ضرور جاننا چاہیے جو اس نے ہمارے لیے مقرر کیے اور اس پر ایمان لانا چاہیے۔ صرف کوریا ہی میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد مسیح اس صدی کے آخر تک تھے۔ اس کو الگ ایک طرف رکھتے ہوئے اور اپنے دن یسوع مسیح کی آمد ثانی اور مقدسین کے اٹھائے جانے کے وقت کو منتظر کہنے والے کی تعداد تقریباً 1,82,00,000 ہے، جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ 1 لاکھ یسوع مسیح کی آمد اور مقدسین کے اٹھائے جانے کے درست ایمان کے ساتھ منتظر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ خدا کے کلام کا یقین کرتے ہیں، جیسا کہ لکھا ہے کہ خداوند کی آمد کے منتظر ہیں۔ صرف 1,20,00,000 لوگوں میں سے 1 لاکھ لوگ درست کلام کی سمجھ کے ساتھ، جو کہ 1% سے بھی کم ہے۔ ان کی پریشانی یہ ہے کہ اگرچہ ان کے پاس خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار کی سمجھ نہیں ہے، چونکہ پانی اور روح کی خوشخبری کو مکمل طور پر بغیر سمجھے بہت سی مسیح ابتدائی کلیسیا کے دور میں ایسی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اپنی کوششوں سے مسیح کی آمد کی تاریخ طے کرتے ہیں، جس کی بنیاد ان کا اپنا غلط علم ہوتا ہے، جو یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی مقدسین کے اٹھائے جانے کے دور کے بارے میں رکھتے ہیں۔ جبکہ پولس رسول ان کی ملامت کرتا ہے کہ کسی روح یا کلام یا خط سے یا گویا ہماری طرف سے یہ سمجھ کر کہ خدا ان کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل پریشان نہ ہو جائے اور نہ تم گھبراؤ۔ 2 تسلیکیوں 2 باب اس کی 2 آیت۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے خدا کے منصوبے کو رد کر دیا تھا اور ایک کے بعد ایک مسلسل غلطیاں کرتے رہے تھے۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ ہم اس کے ایمان کی غلطیوں کو درست کریں، لیکن میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ایسوں کی ہی میں سختی کے ساتھ ملامت کروں۔ میں صرف ان سب کو درست کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ نسل انسانی کے لیے خدا کے مقرر کردہ 7 ادوار کو جو اس نے ہمارے لیے ترتیب دیے ہیں، اب تک انہیں سمجھنے میں وہ ناکام رہے ہیں اور اپنے غلط اعداد و شمار کو لے کر یسوع کے دن کے حوالے سے منتظر رہے ہیں۔ محض آج تک انسان کے بنائے ہوئے اصولوں میں ان سچائیوں کو دیکھتے رہے۔ یہ غلطی صرف کوریا کے مسیحیوں سے نہیں ہوئی، بلکہ اب یہ پوری دنیا میں بہت عام سی بات ہے۔ ایسے کلیسیائی رہنما خدا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ تو بہت شہرت کے حاصل کرنے کی وجہ سے اس قسم کی غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں سب کو خدا کے منصوبے کے بارے میں گواہی دوں، جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے اٹھائے جانے کے دن کو اپنی طرف سے ٹھہراتے ہوئے غلط طریقے سے خدا کے منصوبوں کو سمجھتے ہیں، جس کے برعکس ہم درست طریقے سے سمجھ کر اس کے منتظر رہیں۔ میری صرف یہ امید یہ ہے کہ ان کو مقدسین کے اٹھائے جانے کی
خدا کی اٹھائے جانے کی برکت خدا کی طرف سے مائل کر سکوں۔ حقیقی طور پر مقدسین کا اٹھایا جانا زرد گھوڑے کے دور کے بعد ہوگا، جب مقدسین کو اپنی شہادتیں دے کر اس دور میں سے ہو کر گزر جائے گا۔ جب 7 سالہ عظیم اظہار ثانی کے دور کی ابتدا زرد گھوڑے کی آمد کے ساتھ ہوگی، جس میں مخالف مسیح دنیا کا سب سے زبردست طاقتور حاکم بن کر ابھرے گا اور اس دنیا پر حکومت کرے گا۔ جب عظیم اظہار ثانی کی ابتدا ہوگی، جب مخالف مسیح مقدسین کو دکھ دینا شروع کر دے گا، یہ زیادتی جلد ہی پہلے عظیم اظہار ثانی کے حصہ میں ختم ہو جانے کے بعد ہوگی۔ یہ پہلے 3.5 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس وقت مقدسین اپنے ایمان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، اور اس طرح جلد ہی چھٹے دور کی آمد سے ہی مقدسین پھر جی اٹھے اور ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے۔ وہ لوگ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں انہیں اس وقت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ یہ بات ان پر عائد ہوتی ہے چاہے وہ پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھتے ہوں یا اظہار ثانی کے درمیان میں اٹھائے جانے پر۔ اگر اتفاق فرق ہوگا تو ان کے ایمان کے درمیان میں، چاہے وہ درست ایمان کی حکمت کے ساتھ اپنے اٹھائے جانے کے منتظر یا غلط نظریے کا یقین رکھتے ہوئے کسی خاص دن کو اپنے لیے ٹھہرا کر اس زمین پر منتظر رہیں۔ یہ تمام باتیں اس ایمان پر عائد ہوتی ہیں، چاہے وہ خدا کے کلام کو بنیاد بنائے یا نہیں۔ اگر آپ مکاشفہ کے کلام کی تعلیمات کو ایمان کے ساتھ سمجھنا چاہیں گے تو اس حقیقت کو آپ جان سکیں گے کہ کون سا جائز سوالات ہیں، اور آپ اس قابل ہوں گے کہ صحیح طریقے سے تمام سوالات حل کر سکیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس صحیح طور سے مقدسین کے اٹھائے جانے کی سمجھ نہیں ہے اور درست علم کے ساتھ وہ اس کے انتظار کرنے میں ناکام ہو جائیں گے، تو آپ کو جان لینے چاہیے کہ آپ کا ایمان آپ کو زوال کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کا نظریہ اسکوفیلڈ نے پیش کیا تھا۔ یہ امریکی علم میں الہیت کا ماہر تھا، جس نے پہلی بار بطور علم الہیت تعلیم بتاتے ہوئے اپنی اسکوفیلڈ بائبل میں شامل کیا، اور اس ریفرنس بائبل کا ترجمہ پوری دنیا میں بے شمار زبانوں میں استعمال ہوتا رہا۔ کیونکہ اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل کا اثر مقدسین سے پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے کی وجہ سے بھرپور طریقے سے تمام لوگوں میں پھیل گیا، لیکن اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل ایک بار سوخ علم الہیت کے ماہرین نے لکھی تھی، جس کا تعلق ایک طاقتور ملک سے تھا۔ اس کتاب کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں ہوا اور بے شمار مسیحیوں نے اس کو پڑھا بھی۔ اسکوفیلڈ خود اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کا نظریہ اس قدر عالمگیر شہرت پائے گا۔ اس پھیلاؤ کے نتیجہ میں اس اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانے کے نظریے کی مقبولیت یقینی طور پر دنیا کے تمام مسیحیوں میں پھیل گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اسکوفیلڈ اپنے پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کے مسیح بعض از اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے کے قائل تھے، اور یہ ایمان ان پر غالب آیا تھا۔ بعد از اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے کا یہ دعویٰ ہے کہ مسیح کی آمد ثانی 7 سالہ عظیم اظہار ثانی کے دور کے گزر جانے کے بعد مقدسین کے اٹھائے جانے کے وقت سے ہوگی، جس کے برعکس بہت سے لوگ خداوند کی دوسرے آمد ثانی اور مقدسین کے اٹھائے جانے کے دوسرے درجہ تک دیتے ہوئے عظیم اظہار ثانی کے خوف میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جب بیداری کے خادم مسیح کی دوسری آمد ثانی کی منادی کرتے تو لوگ توبہ کے لیے ٹوٹ پڑتے اور تڑپتے ہوئے اپنے گناہوں پر بہاتے ہوئے اپنے لیے مسلسل معافی کی دعاؤں کو جاری رکھتے تھے۔ جب کبھی بھی کوئی بہت زیادہ آنسو بہاتا تو اس سے بہت آنسو برکت والا شخص کہتے، اور یہ ان کے اپنے پرکھنے کا آلہ تھا۔ اگرچہ ایسے لوگ یسوع پر ایمان رکھتے تو بھی ان کی آنکھوں میں سے آنسو نہیں جاتے، لیکن یہ ابتدائی ایمان بعد از اظہار ثانی اٹھائے جانے کا نظریہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑتا گیا اور اس کی جگہ پہلے اظہار ثانی جانے کی نے لے لی۔
ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے بے انتہائی اسے تسلی ملی، اس لیے کہ انہوں نے بعد از اظہار ثانی اٹھائے جانے کے نظریے کو چھوڑ کر پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے کی طرف مائل ہو گئے۔ اس کو بدلنے کا ان کا مقصد وہ مشکلات اور اظہار ثانی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں جن میں سے ہمیں ہو کر گزرنا ہے۔ یہ کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ ان عظیم اظہار ثانی کے دکھوں میں ہمیں اٹھائے جانے کے بعد جو ہم پر نازل ہوں گی اس سے زیادہ ترجیح کچھ لوگ اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانے پر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کا نظریہ جھاڑی میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ ایسا انہیں تسلی بخش ایمان دنیا نے دیا جو اس خوف کے منتظر سے قدرے ناقابل برداشت ہے جس کی عظیم اظہار ثانی کے دکھوں میں ہمیں برداشت نہیں کرنی ہوگی۔ جس طرح سے لوگ میٹھے کو کڑوے سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کے ایمان کی بات بھی کی جائے جس سے ثابت ہوگا کہ وہ آسانیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ مختلف علماؤں کے نظریے میں سے اپنے ذائقے کے مطابق انتخاب کرتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ آسانی کے ساتھ آخرکار پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس پہلے اظہار ثانی کے نظریے پر ایمان رکھتے ہوئے سوچتے ہیں کہ انہیں اپنے بدن اور دلوں کو بے عیب اپنے اٹھائے جانے کو یاد رکھتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی زندگی میں بہت سرگرم رہتے ہیں، لیکن پہلے اظہار ثانی کے اوپر ایمان رکھنا ان کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ ان کا ایمان یسوع پر ہے، خداوند کی آمد کی منتظر بھی ہیں، جو یقیناً قابل تعریف ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے دو بڑی سنجیدہ اور قبر میں جانے کے لائق غلطیاں کی ہیں۔ پہلی ان کی غلطی یہ ہے کہ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور خداوند کی آمد ثانی کی منتظر رہنے کے دوران بھی ان کے دلوں میں گناہ ہوتا ہے، اور یہ صرف صلیب پر بہائے ہوئے خون پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس طرح سے انہیں تمام گناہوں کی یقیناً معافی نہیں ملے گی، بلکہ روز مرہ مزید گناہ کرتے ہیں اور دنوں رات اسی طرح مسیح کے دوسرے آمد ثانی کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ یہ اپنی کلیسیوں میں جمع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ساری رات پر پرستش اور دعائیں کرتے ہیں اور متفق ہو کر اپنے اٹھائے جانے کے لیے منتظر رہتے ہیں، جس میں ایسا کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ اپنے اٹھائے جانے کی راہ دیکھتے ہوئے منتظر ہیں، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ درست ایمان کے ساتھ منتظر نہیں ہوتے، جو کہ ایمان پانی اور روح کی خوشخبری پر یقین نہ کرنا ہے۔ صرف یہی ایمان ہمیں خدا کے سامنے اس کے بیٹے بیٹیاں ہونے کا شرف بخشتا ہے۔ ان کی دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ خدا کے منصوبے کو ٹھیک طرح سے سمجھے بغیر اپنی طرف سے اس کی آمد کا دن طے کر لیتے ہیں اور صرف اس فخر میں رہتے ہیں، لیکن یہ انہیں تمام قسم کی دنیاوی بربادیوں کی طرف لے جاتا ہے اور صرف مسیحیت کے اوپر برا اثر چھوڑ جاتے ہیں، اور بے دینیوں کے درمیان ہماری عزت مٹی میں مل جاتی ہے، کیونکہ ان کی ان دو غلطیوں کی وجہ سے جب لوگ سرگرمی سے اپنے اٹھائے جانے کے انتظار میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، جو محض نفسانی تشکیل دی ہوئی ہے، اس طرح سے آخرکار بہت سے لوگوں کی گمراہی کی طرف دھکیلتے ہوئے سچائی سے دور لے جاتے ہیں۔ اب جبکہ حقیقت میں ہمارے پاس اچھا وقت ہے کہ ہم مسیح کی دوسرے آمد ثانی کے اوپر بات کر سکتے ہیں، اور جب اس کی آمد بھی قریب ہے، کوئی مشکل سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوگا کہ ہم ان تمام لوگوں کی بھول چوک کے لیے شکر گزار ہیں جنہوں نے کچھ لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ میں ابھی بھی جس حوالہ پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں وہ یوحنا کے وسیلہ سے خدا نے پرمگن کی کلیسیا کو خط لکھا تھا۔ یہ وہ خدا کلیسیا کے خادم اور مقدسین کی تعریف کرتا ہے جنہوں نے آخر تک اپنے ایمان کا بچاؤ کرتے ہوئے اپنی شہادتیں دی تھیں، لیکن خدا پرمگن کی کلیسیا کی تعریف کرتے ہوئے کچھ باتوں کے لیے ملامت بھی کرتا ہے کہ ان کی کلیسیا میں کچھ ایسے ممبران بھی ہیں جو دنیا کو حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی لیے خدا انہیں سزا دے گا۔ اور اگر ہم ان باتوں پر غور کریں گے کہ کیوں یوحنا رسول کے وسیلہ سے خدا ایشیا کی 7 کلیسیاؤں سے ایک ہی طرح کا کلام کرتا ہے، جس کا مطلب خدا اپنی کلیسیاؤں کے تمام مقدسین
اور خادموں کو اپنی سچائی کو بیان کر کے روشناس کروانا چاہتا ہے۔ خاص طور پر پرمگن کی کلیسیا کو خدا فرماتا ہے، میں اس انداز بیان پر زور دوں گا، جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں کھانے کو دوں گا، جس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہیں جو سچ مچ خداوند کے منتظر ہوتے ہوئے خدا کے دشمنوں پر غالب آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ ان کا مقابلہ کریں گے جو اس دنیا کے پیچھے چلتے اور اپنے آپ کو دنیا کے پیار کرنے والے لوگوں سے الگ رکھیں گے، ان لوگوں سے جو بلعام کی پیروی کرتے ہیں، جو جھوٹے خادموں کا یقین کرتے ہیں۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے لوگ صرف اپنے گندے لالچ کے ذریعے سے خدا کی دولت کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلعام کی تعلیم کی پیروکار کہا جاتا ہے۔ ایسی کلیسیا خدا کی کلیسیا نہیں ہو سکتی۔ آج بہت سی کلیسیاں رہنما یسوع کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ اسے خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اور اس دنیا کو یسوع مسیح نے تخلیق کیا ہے۔ اس طرح سے بہت سے لوگ کلیسیا میں آتے ہیں تاکہ وہ جسمانی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ بہت سارے کلیسیائی رہنما اپنی جماعت کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کلیسیا میں زیادہ ہدیہ دیا کریں۔ ایسے جھوٹے نبیوں کے دھوکے میں آ کر اکثر بہت سے ایماندار یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایمان کے برعکس کتنے ہدیہ جات کلیسیا کو دینے چاہیے۔ پس اپنے ہدیہ جات اور بلا ناگا کلیسیا میں جانے سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو وفادار ایماندار کی تصدیق سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ حتیٰ کہ کچھ پیشوائی کے عہدے اپنی کلیسیاوں میں بھی مل جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ڈیکن، کچھ ایلڈر ان کی بلا ناگا کلیسیا کی خدمت کو دیکھ کر بنا دیے جاتے ہیں، اور پھر انہیں بڑے ہدیہ جات کے چیک کاٹنے پڑتے ہیں، اور یہ تمام راہیں بلعام کی راہیں ہیں۔ ہمیں کچھ کر کے ان باتوں کو بند کرنا چاہیے۔ ہمیں لازم ہے کہ ایسے ایمان کا مقابلہ کریں۔ آپ سچ مچ خدا کا پوشیدہ من کھانا چاہتے ہیں، پہلے تو اس بات کی شناخت کریں آپ کی کلیسیا وہ کلیسیا ہے یا نہیں جو حقیقت میں خدا کے کلام کی پیروی کرتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اس کا مقابلہ کریں اور غالب آئیں۔ آپ صرف ایسا تبھی کر سکتے ہیں جب آپ نے پانی اور روح کی خوشخبری کی خوراک کھائی ہو، جو خدا کا سچا کلام ہے۔ صرف پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام کو کھانا جو پوشیدہ من ہے، جس کے وسیلہ سے آپ نئی پیدائش حاصل کر سکتے ہیں، اور نئے سرے سے پیدا ہو جانے کے بعد آپ خدا کے کلام حق کو مزید کھاتے رہیں۔ یہ اس طرح سے ہے کہ نئی پیدائش کو چاہیے کہ مباحثہ کرنے سے خدا کا کلام کیا ہے، یہ سننے سے اور دیکھنے سے اور اپنی جماعت میں بیان کرنے سے نواز سکتے ہیں۔ اگر آپ تابعداری کے ساتھ خواہش مند ہیں کہ خدا آپ کو بھی ہواؤں میں اٹھا لے جائے، اگر آپ سچ مچ واقعی نئے سرے سے پیدا ہونا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اسی طرح سے کلیسیا میں جاتے رہیں، تب صرف ایک بے وقوفی ہوگی، یہ نام کا چرچ جانا ہوگا۔ اس طرح آپ کے چرچ جانے سے خدا سے تعلق نہیں بن جائیں گے، اس لیے کیونکہ وہاں آپ کو سچے کلام حیات کی روشنی کھانے کو نہیں ملے گی۔ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ کتنی مدت سے اس کلیسیا میں کیوں نہ جاتے ہوں۔ ممکن ہو شاید آپ 100 سال یا 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے جاتے ہوں، وہ سب آپ کے لیے بے فائدہ ہیں، کیونکہ وہ نجات کی صحیح راہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف نئی پیدائش کے اوپر ایمان نہیں لاتے، بلکہ نتیجتاً بے وقوفی کی غلامی کرتے ہوئے پہلی بنیادی ضرورت کو پورا کیے بغیر، جو کہ نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اپنے اٹھائے جانے کے منتظر رہتے ہیں۔ اس طرح کا ایمان خالصاً غلط ہے۔ اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ کتنی سرگرمی سے مسیح یسوع کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اگر آپ کتنے بھی سچے دل سے خداوند سے پیار کرتے ہوں۔ اس سے بھی کوئی واسطہ نہیں اگر آپ اپنی جان یسوع مسیح کے لیے قربان کر دینا چاہتے ہوں۔ یہ سب باتیں فضول اور بیکار ہیں۔ اس طرح سے وہ لوگ خداوند سے نہیں مل پائیں گے۔ ان کی خداوند کے لیے محبتیں بھی صرف غیر ضروری محبتوں کی طرح ختم ہو جائیں گی۔
اس لیے خدا ایشیا کی کلیسیاؤں کو فرماتا ہے جو غالب آئے اس سے میں پوشیدہ من کھانے کو دوں گا۔ خدا ہمیں ہرگز یہ نہیں بتاتا کہ بغیر جد و جہد کے ہم کلام حق کو حاصل کر لیں گے۔ اگر ہم جھوٹوں کا مقابلہ کر کے غالب نہیں آئیں گے تو کبھی بھی اسے من کھانے کو نہیں دیا جائے گا جو خدا کا کلام ہے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس وفاداری کے ساتھ چرچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کلیسیا کی پہچان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ تک آپ جانتے ہیں سب جھوٹ ہے۔ آپ کو اس جھوٹ سے الگ ہو جانا چاہیے اور سچ کی تلاش کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کر کے غالب آنا چاہیے۔ صرف جب آپ اس سچائی کے لیے مقابلہ کرتے ہوئے کلیسیا کو تلاش کریں گے جس کے پاس خدا کے کلام کی سچائی کی گواہی ہوگی، یعنی پانی روح کی خوشخبری کی بنیادی کرتی ہو، وہاں آپ کو زندگی کا من کھانے کو مل جائے گا۔ اب کوئی بھی چیز پانی اور روح کی خوشخبری کو ہمارے اپنے دلوں میں قبول کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ یہ وہ دل ہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری کو سنتے اور اس کی منادی کرتے اور ان میں یک ہوتے ہیں۔ روح القدس ان کے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے جو غالب آئے اس میں پوشیدہ من کھانے کو دوں گا۔ اس طرح سے ہمیں ابلیس کے خلاف جد و جہد کرنے سے غالب آنا چاہیے، جھوٹوں کا مقابلہ کر کے ان پر فتح پانی چاہیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو بھی ہوا میں اٹھا لے جائے تو ہمیں اپنے درست ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی جد و جہد سے مقابلہ کریں اور مسیح دنیا کے تمام جھوٹوں پر غالب آئیں۔ آپ کا ایمان کبھی بھی اس کے آگے جھکنا نہیں چاہیے جو بار بار اپنی رائے کو ایک طرف اور دوسری طرف اور دوسری سے تیسری طرف ڈولتا ہو اور وقت کے مطابق جو بھی موجودہ صورتحال ملتی ہے اپنے آپ کو اس میں ڈھال لیتا ہو۔ اگر آپ کی کلیسیا ایسی نہیں جہاں خدا کا کلام میں حق سنایا نہیں جاتا جیسے اس کی منادی کرنی چاہیے، پھر آپ ایسی کلیسیا میں جانے سے اپنے آپ کو روکیں۔ صرف وہ جن کے دل سچائی سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی تلاش میں رہتے ہیں، خدا انہیں اپنے من کے کلام کو ان کے لیے پورا کرتا ہے۔ اور کلام حق جو پانی روح کی خوشخبری کا کلام ہے، میں جب سیمنری میں پڑھاتا تھا میں ایک بہت اچھا شاگرد رہا تھا، کبھی بھی کوئی کلاس نہیں چھوڑتا تھا اور تمام درجہ اول میں ہوتے تھے۔ میں نے بڑی محنت اور تابعداری کے ساتھ پڑھائی کی تھی، اور اب بھی بہت سی باتوں میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ یسوع کو قبول اور ایمان لانے سے پہلے میرا تعلق بدھ مت خاندان کے ساتھ تھا۔ میرا علم ابھی بھی بہت محدود ہے، حتیٰ کہ خدا کے کلام کے بارے میں بھی میری سمجھ محدود ہے، اور میں ابھی بھی بہت بے تابی کے ساتھ کتاب مقدس کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں خدا کے کلام کے علم کو حاصل کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ میں نے بہت سی عالموں سے سیمنری میں سیکھا اور ان سے بہت سے سوالات پوچھے، اور ان کے جوابات کی امید میں میری خدا کے کلام کی پیاس بجھائی جاتی ہے، اگرچہ ان میں سے ایک بھی کبھی واضح جواب نہیں مجھے دے پایا۔ جب میں استادوں کے پاس سوالات لے جاتا ہوں جو کتاب مقدس کے علم کے دعوے دار تھے، لیکن ان کے برعکس وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے پاتے تھے۔ سیمنریوں میں اکثر اساتذہ خدا کے کلام کی منادی نہیں کرتے تھے، البتہ وہ اپنے بنائے ہوئے کتاب مقدس کے نظریات سکھاتے ہیں۔ لیکن ان کے تمام نظریات پرانے عہد نامہ سے لے کر نئے عہد نامہ تک، بے مقصد علم الہیت سے لے کر مسیحیوں کی تاریخ تک، تعلیم سے لے کر آ رہی زمینوں تک کی تعلیم تک، علم مسیح سے لے کر تعارفی تعلیم سے لے کر تفسیروں تک محض انسانی سوچوں کی ایجادات ہیں۔ یہ لوگ صرف علماؤں کے مختلف نظریات کو بیان کرتے ہیں اور میں ان میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا ہوں۔ جب آپ اپنے کالج کے دور میں مختلف نظریات کا مطالعہ کسی دنیاوی شعبہ میں پڑھتے ہوئے کرتے ہیں، میں وہ شخص تھا جو کتاب مقدس سے ناواقف تھا۔ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا کہ میں نے کس قدر اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے یا کتنے لوگوں سے میری واضح بائبل کی سمجھ کی تعریف کی ہے، حتیٰ کہ میں کیسے
اس سمجھ کو لے کر پیغامات دے سکتا ہوں۔ اس طرح سے جس قدر میں نے بائبل اور علم الہیات کی تعلیم حاصل کی، اسی قدر زیادہ اس راہ کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہونے لگا۔ آخرکار مجھے اپنے آپ میں اس بات کا احساس ہوا کہ میں مکمل طور پر جاہل شخص ہوں اور مجھے پھر سے دوبارہ ہر چیز کو کریدنا پڑے گا۔ سو میں نے وہاں سے غور کرنا شروع کیا جب میری کلاس میں ناموضوع اور خطرناک سوالات پر غور ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ کیوں یسوع نے بپتسمہ لیا تھا۔ مجھے کبھی بھی اس سوال کا واضح جواب نہیں مل پایا۔ کوئی بھی مجھے اس کا صحیح جواب نہیں دے پایا تھا۔ اب اس کا جواب میرے پاس ہے۔ یسوع نے دریائے یردن میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لے کر ہمارے تمام گناہوں کو اپنے بدن پر لے لیا اور جان دی تھی۔ میرے پاس بہت سے سوالات یسوع مسیح کے معجزات کے حوالے سے بھی ہیں، جس میں سے اس نے 5000 لوگوں کو صرف 5 روٹی اور 2 مچھلیوں سے کھلایا۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب اس نے 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کو برکت دی، کیا روٹیاں اور مچھلیاں فل فور ٹوکروں میں بھر گئیں جسے وہ بانٹنے لگے، یا پھر جب اسے ہر ایک کو کھانے کے لیے دیا تب ان میں اضافہ ہونے لگا؟ اکثر اوقات میرے ایسے سوالات کی بے عزتی کرتے۔ اس طرح سے مجھے یہ احساس ہوا، کیا یہی علم الہیات میں سب کچھ ہے؟ ہم صرف فرانس کے کیلون اور کو جانے اور جھڑک دیا جائے کہ اس کے اصولوں کے بیان کے علم نظام اور علم الہیات کو سیکھیں۔ اس طرح سے میں نے اپنی واضح تحقیق کی ابتدا مختلف فرقہ جات کی کتاب کو جمع کر کے انہیں ترتیب دیا اور کتاب مقدس کے ساتھ ان کا موازنہ کیا۔ پھر بھی مجھے کچھ اس سے حاصل نہ ہوا۔ یہ تمام ایک جیسا خلاصہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب لوگ یسوع پر ایمان لائیں تو آہستہ آہستہ ان کے گناہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جس قدر وہ توبہ کی دعائیں کریں گے، وہ پاک اور مقدس ہوتے جاتے ہیں۔ اس طرح سے موت کے وقت مکمل بے عیب اور گناہ سے پاک ہو چکے ہوں گے، پھر آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مختلف فرقہ جات ہیں، سب کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ مسیحیوں کو توبہ کی دعائیں کر کے ذاتی کوششوں سے پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے، اور ان باتوں کا کتاب مقدس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام دعوے ہمیں خداوند کے کلام سے الگ کر دیتے ہیں۔ جب میں خداوند کے آگے گھٹنوں کے بل ہو گیا، وہ مجھ سے کیا فرمانا چاہتا ہے، سچائی کے لیے تلاش اور اس کی درخواست کی، اور یہ ہوا جب خداوند نے مجھے پانی روح کی خوشخبری کے بارے میں سکھایا۔ یہ سچائی میرے لیے حیرت انگیز تھی، اور جب پانی اور روح کی خوشخبری مجھے بائبل مقدس کی تمام 66 کتابوں میں ملی اور میری آنکھیں کھل گئیں، اس سچائی کا مجھے احساس ہوا، اور صرف واضح طور پر کتاب مقدس کے کلام کو دیکھنا شروع کیا، اور میں نے دیکھا کہ کس قدر پرانے اور نئے عہد نامہ میں گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ اور جب میں نے اس سچائی کو پایا تو روح القدس میرے دل میں آ کر سکونت کرنے لگا۔ خدا کا کلام کی سچائی کو دیکھتے اور سمجھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بے شمار گناہوں کے ساتھ میرا دل اور میرے اس بوجھ کو اس نے اٹھا لیا اور سب کو مٹا ڈالا۔ یہ خدا کا عجیب اور زبردست محبت اور اس کا فضل کا کام ہے، جسے کوئی جب چھوٹا سا پتھر جھیل میں پھینکتا ہے تو ہلکی سی موج اٹھتی ہے، اسی طرح سے میرے دل میں روشنی ہوئی اور گہرا اطمینان ملا۔ اس روشنی کے ذریعے سے میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے احساس ہوا تھا کہ خدا کے کلام کی سچائی کیا ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ فطرت ملی، روح القدس میرے دل میں آیا اور میں کتاب مقدس روح القدس کے وسیلہ سے صاف طور پر دیکھنے لگا۔ اسی لمحے کے بعد سے ہمیشہ پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرتا ہوں۔ اس دن کے بعد سے میرا دل پانی روح کی خوشخبری میں مضبوط ہو گیا، جس نے مجھے اطمینان اور قوت بخشی اور میرے دل کو ہمیشہ پاک رکھا ہے۔ اس طرح سے میں خدا کے کلام کو پیش کر رہا ہوں۔ جب اپنی ساری توجہ کے ساتھ خدا کے کلام پر دھیان کرتا ہوں تو میرا دل میں گہرا اطمینان کی برکت کو پاتا ہوں، جسے میرا دل اس کے فضل کے سمندر میں
تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب میں پانی روح کی خوشخبری کی نجات دینے والے کلام پر ایمان لایا تو میرا دل اس کی برکتوں سے بھر گیا۔ یہ خدا کا کلام میرے لیے فضل اور برکتوں کو لے کر آیا ہے۔ جب میں کتاب مقدس کو کھولتا ہوں اور اس پر دھیان کرتا ہوں تب میری ساری فکریں اور ہار ہوئے خیالات غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ میرا دل خوشی اور اطمینان کے ساتھ بھر جاتا ہے۔ جب بھی کتاب مقدس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو میں اس بات کا کبھی بھی جواب نہیں دے پاتا کہ خدا کے کلام کی حقیقت میں کیا مطلب ہے۔ صرف پانی روح کی خوشخبری جاننے اور ایمان لانے کے بعد ہی کوئی خدا کے کلام سے سیکھتا ہے، کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہوا شخص کے دل میں مزید گناہ نہیں رہنا چاہیے۔ بلا لحاظ جب تک خداوند دوبارہ اس زمین پر نہیں آ جاتا، یہ سب کچھ اپنے اٹھائے جانے کے لیے تیاری میں ہے۔ تب خداوند آخرکار انہیں ہوا میں اٹھا لے جائے گا۔ ایسا ایمان جو ہمارے اٹھائے جانے میں رہنمائی کرے۔ اٹھایا جانا وہ ہے جب ہم پانی اور روح کی خوشخبری کو جاننے اور ایمان لانے کے باعث نجات پا کر اس کے منتظر ہوتے ہیں، اور جب انتظار ہی کرنا ہے تو واضح خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت کو سمجھتے ہوئے اس کے منتظر ہوں۔ خدا کی طرف سے ٹھہرایا ہوا وقت سارے ادوار میں شہادتوں کا دور، یعنی جب زرد گھوڑے کا دور آئے گا۔ زرد گھوڑے کا دور وہ خدا کے 7 ادوار میں چوتھا دور ہے جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ تیسرا کالے گھوڑے کا دور ہے۔ جب ہم کسی پہاڑ پر چڑھتے ہیں تو ہم نقشے کو رہنما بناتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کو حفاظت کے طور پر صحیح منزل تک پہنچانے کے لیے نقشے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر موجود ہیں۔ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ آپ بہت اچھی طرح نقشے کو پڑھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس بالکل صحیح نقشہ موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کس جگہ پر موجود ہیں، تب نقشے کا ہونا بیکار ہے۔ صرف جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی جگہ کیا ہے، تب ہی آپ حفاظت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح سے صرف نئی پیدائش کا تجربہ رکھنے والے پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے جان سکتے ہیں کہ کب انہیں اٹھا لیا جائے گا، اور ان کے اٹھائے جانے کا وقت کتاب مقدس کے مطابق عظیم عزہ رسانی کے 7 سالہ دور کے کچھ گزرے ہوئے درمیانی عرصہ کے بعد اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ 3.5 سال عظیم عزہ رسانی کے ہوں گے۔ یہ وہ ہیں جو خدا نے مسیح یسوع میں بنائے عالم سے پہلے منصوبہ بنا رکھا ہے۔ خدا یسوع مسیح میں نجات کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس میں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو زمین پر بھیجا۔ اس نے ہمارے لیے بپتسمہ لیا اور صلیب پر مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ صرف یہی نہیں، اس کا منصوبہ تھا جیسے اس نے کائنات کے وقت مقرر کیا ہے، بلکہ جب اس نے کائنات تخلیق کی جس کا انجام ان 7 ادوار کے ساتھ کرے گا، حتیٰ کہ ہم گھر بنانے سے پہلے اس کی لاگت کا حساب لگاتے ہیں اور کاروبار شروع کرنے سے پہلے اس کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اسی طرح ہم ایک فہرست تیار کر لیں اور ان میں سے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب خدا نے اس کائنات کو بنایا، آدم کو، آپ کو اور مجھے جو یسوع مسیح میں ہے، یہ سب بغیر کسی منصوبے کے ہوا؟ ہرگز، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس نے ہمیں اپنے منصوبے میں بنایا ہے۔ یہ منصوبہ واضح طور پر مکاشفہ کے کلام میں ظاہر ہوا ہے۔ جب ہم اس کے کلام کو کھولتے اور دھیان کرتے ہیں تو خدا کے بالکل صحیح منصوبے کو جان سکیں گے جو سچائی کا کلام ہے۔ اگرچہ خدا کا کلام ہزاروں سال پرانا ہے تو بھی نہ بدلنے والی اور اس کی متفقانہ سچائی ہے، اور نہ ہی اس میں کچھ نکالا گیا ہے اور نہ ہی کچھ شامل کیا گیا ہے۔ جو لوگ ابھی بھی اس سچائی سے واقف ہیں وہ لوگ پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، جیسے خدا کا کلام ظاہر کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو خدا کے کلام پر دھیان کرتے ہیں وہ کتاب مقدس کی تمام سچائیوں کو تلاش کرتے ہوئے جان لیں گے۔ اس حوالہ میں خدا وعدہ کرتا ہے، جو غالب آئے اسے من کھانے کو دوں گا، جس کا مطلب
خدا کا کلام کی روشنی صرف ان پر ظاہر ہوگی جو سچائی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کلام حق کو جاننے کے بعد جھوٹے اور مکاروں پر غالب آ سکیں۔ وہ لوگ جو جھوٹ سے خلاصی پا چکے ہیں اور سچائی انہیں مل گئی ہے، وہ اس سچائی کی بشارت سے جھوٹ پر غالب آتے ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا، میں اسے پوشیدہ من کھانے کی برکت دوں گا، وہ جو اس کی خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پوشیدہ من کا مطلب خدا کا کلام، سفید پتھر کا مطلب دوسرے لفظوں میں ہمارا نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ جب لوگ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں، ان کے دل بدل جاتے ہیں جسے خدا نے ہمیں دیا ہے۔ ان کے دل روح القدس کے کلام سے بھرے ہوتے ہیں اور اس سے وہ خدا کے کلام کو جانتے ہوئے ایمان لا سکتے ہیں۔ اس طرح سے ان کے دلوں میں تمام گناہ مٹائے جائیں گے اور پانی روح کی خوشخبری کے باعث پاک اور بے عیب ہو جائیں گے، اور ان کے نام سفید پتھر پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اس نئے نام کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا ہے جسے یہ نام ملے گا۔ وہ جن کو تمام گناہوں کی معافی مل چکی ہے، انہیں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اب ان کے دلوں میں مزید گناہ ختم ہو چکے ہیں اور ان کے نام کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں۔ اور یہ پانی اور روح کی خوشخبری کو جاننے سے جس نے ہمارے دلوں کے تمام گناہوں کو مٹا ڈالا ہے، صرف وہی لوگ نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری کے سچے کلام کو قبول کرنے سے نجات پاتے ہیں، جو انہیں خداوند اور سچائی کی پہچان بخشتی ہے۔ جو ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، وہ اس کی سچائی کو جان نہیں سکیں گے۔ انہیں ابھی نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے، لیکن جن کے پاس نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے، وہ آسانی کے ساتھ ایسے لوگوں میں فرق معلوم کر لیتے ہیں۔ آیا وہ خدا کے من کو کھا رہے ہیں یا نہیں، اور ان کے نام بھی سفید پتھر پر لکھے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ واقعی ہی یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہوا میں اڑ جائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہوا میں اٹھائے جائیں، تب آپ کو خدا کا من کھانے کے قابل ہونا چاہیے۔ خدا کا من کھانے کے لیے قابل ہونے سے میرا مطلب ہے کہ آپ کو پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سر سے پیدا ہونا چاہیے، اور اس خدا کے من کو کھاتے رہنے کے لیے ہمیں جھوٹے عقیدوں کا مقابلہ کرنا اور ان پر غالب آنا چاہیے۔ جھوٹے استاد گناہگاروں کو غلامی سے نہیں بچا سکتے، بلکہ ان کی روحوں کو اپنے مقاصد کے لیے اور مال اور مفاد کے لیے کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں چاہے کہ آج جھوٹے خادموں، نبیوں اور جھوٹی کلیسیوں کے خلاف جنگ کریں اور ان پر غالب آئیں۔ کتاب مقدس کو بنیاد بناتے ہوئے یہ جان لینا چاہیے حقیقت میں کیسے یسوع ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا کر لے گیا، اور کیوں اس نے بپتسمہ لیا، کیوں دنیا کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اور کیوں صلیب پر جان دے دی، اور کیوں وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ ہمیں درستگی کے ساتھ ان باتوں کو جان لینا چاہیے، کیوں یسوع اس زمین پر بدن لے کر آیا اور یہ سب کچھ کیا، اور حقیقی یسوع کون ہے، یہ جاننے کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن جھوٹی کلیسیاؤں میں ان سچائیوں کی منادی کی بجائے ہر کسی جو نوجوان جو ان جماعتوں میں آتا ہے اسے مقدسین اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں، انہیں صرف یہ کہتے ہیں، کیا آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر اس کا جواب ہاں ہو تب یہ جھوٹی کلیسیاں بلا لحاظ انہیں مقدسین کہتی ہیں، اور 1 سال کے وقت کی دوران میں بپتسمہ دیتے ہیں اور ہر قسم کے چندے بٹورنا شروع کر دیتے ہیں، جن میں شکر گزاری کی ہدیہ جات سے خاص ہدیہ جات تک اور بڑے ہدیہ جات میں کلیسیا کی عمارت کو بنا کر دیتے ہیں۔ ایسی کلیسیاں اپنے وہم و خیال سے صرف دولت اور بڑی عمارت کے لالچ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی جھوٹی کلیسیاں بڑی خوبصورت کلیسیائی عمارت کو بنانا پسند کرتے ہیں۔ جب ہم خداوند کے من کو کھاتے ہیں تو ہمیں ایسی جھوٹی کلیسیاؤں اور ان جھوٹی تعلیمات دینے والوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی جنگ ہار جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم خدا کے مقدسین نہیں ہیں، بلکہ خدا ہمیں ہوا میں اٹھا کر نہیں لے جائے گا۔
آئندہ کو خدا کے مقدسی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے فرزند بھی نہیں رہیں گے، حتیٰ کہ اگر مسیح 100 بار بھی اپنی دوسری آمد ثانی کے ساتھ وہ آئے تو بھی ہم کبھی اٹھائے نہیں جائیں گے۔ متی کے انجیل 25 باب میں 10 کنواریوں کی تمثیل میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ 5 کنواریاں عقل مند اور 5 بے وقوف تھیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح 5 بے وقوف کنواریوں نے اپنی مشلوں کے لیے تیل نہ لیا، اور جب دولہا آ چکا تو اسے خریدنے کے لیے چل پڑیں۔ ہمیں ان عقل مند کنواریوں کی مانند بننا چاہیے جنہوں نے پہلے ہی سے تیل تیار کر رکھا تھا اور اپنے ایمان رکھنے کے باعث تیل کو تیار کر رکھا تھا، جس سے میرا مطلب ہے کہ ہمیں یسوع کے ساتھ من کھانے کے لیے قابل ہونا چاہیے اور جھوٹوں پر پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد غالب آنا چاہیے۔ جب ہم کسی پادری صاحبان کا پیغام سنتے ہیں تو اس بات کو جانیں آیا وہ خدا کے کلام کی منادی کر رہا ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کیا کلیسیا کا پیسہ خدا کے کہنے کے مطابق اس کے کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا نہیں، اور اپنے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ایک سچی خدا کی کلیسیا کی تردید کرنی چاہیے۔ ایسی تھکی ماندی کلیسیائیں صرف اپنے ہونٹوں سے خداوند کے کلام کی اور اس کے تعلیم کی خدمات دیتی ہیں۔ اس سے کوئی تعلق نہیں کتنی اچھی گفتگو کرتے اور معافی کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ ان کو ان کے کاموں سے آپ کو پتہ چل جائے گا آیا حقیقت کیا ہے۔ ان کی دلچسپی اپنی کلیسیا کی عمارت کو بڑے سے بڑا بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، چاہے وہ غریبوں کا خیال رکھتے ہوں یا امیروں کے لیے کھانے کا انتظام کریں، چاہے وہ روحوں کو بچانے کے لیے دلچسپی کو ظاہر کریں۔ خدا نے آپ کو آنکھیں اور کان دیے ہیں تاکہ آپ خود سے دیکھ سکیں اور فیصلہ کر سکیں، اور جب آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے آپ کی کلیسیا درست کلیسیا ہے یا نہیں، تب ایک ہی پل میں وہاں سے بغیر گھبرائے نکل جائیں۔ ایسی جھوٹی کلیسیا میں جاتے رہنے سے ہم اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے ممکن ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی روح کی خوشخبری کس قدر اچھی ہے؟ جب آپ پانی روح کی خوشخبری کی سچائی کو جانتے اور اپنے دلوں میں قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی ذات نئی ہو جاتی ہے۔ جس کا تعلق زمین سے تھا اب آسمان سے ہو گیا ہے، اور جو بدروحوں سے دکھ اٹھاتا تھا اب وہ آزاد ہے۔ بدروہیں ان کی زندگیوں میں داخل ہوتی اور ستاتی ہیں جن کے اپنے دلوں میں گناہ ہوتا ہے اور جو اپنے گناہوں میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن خداوند زمین پر آیا اور اس نے پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ کیونکہ وہ ہمارے مکمل گناہوں کو اٹھا کر لے گیا ہے، اب ہماری روحوں کو بدروہیں نہ تو دکھ دے سکتی ہیں اور نہ ہی چرا سکتی ہیں۔ اس لیے جب آپ پہچان کے ساتھ خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں تو بدروہیں آپ کی زندگی سے نکل جاتی ہیں اور آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو لوگ دنیا کے غلام تھے اب اس کی غلامی سے آزاد ہیں۔ خدا نے عظیم کام گناہ گاروں کو راست باز بنا کر کیا، جن کی پہچان دنیا بھی اسے بدل کر آسمانی بنایا ہے۔ جب ہمارے خداوند کی آمد ثانی ہوگی تو وہ ہمیں اپنی بادشاہی کے لیے اٹھا لے جائے گا۔ ہماری دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اس نے ہمیں اپنی صورت پر بنایا ہے۔ خدا نے ہمیں اس زمین پر مختصر سی زندگی گزارنے کے لیے نہیں رکھا ہے، اگرچہ بدن میں ہماری زندگی چھوٹی ہے۔ جب ہم 20 کی دہائی کے درمیان پہنچتے ہیں تب ہم اپنی پڑھائی کو ختم کرتے ہیں اور 30 کی عمر تک اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے بنیاد ڈالتے ہیں، جس پر ہماری آئندہ کی زندگی کی عمارت کھڑی ہوگی۔ تب تک ہم 40 اور 50 کی دہائی میں پہنچ جاتے ہیں، اور آخرکار اس دور میں ہم اپنے بارے میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب زندگی کے مزے کو کم کر دیا جائے، کیونکہ ہم اپنی ساری زندگی تو گزار چکے ہیں، اب ہمیں اپنے انجام کا سامنا کرنا چاہیے۔ جیسے پھول صبح کھلتے ہیں اور دوپہر میں مرجھا جاتے ہیں، اسی طرح سے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب زندگی تھم کر رہ گئی، کیونکہ ہم اپنا وقت کا احساس ہو جاتا ہے اور ہم نے گزار دیا ہے
اور صرف اپنے انجام کو قریب دیکھتے ہیں، اسی طرح سے ہماری زندگی کس قدر چھوٹی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ المیہ ہے کہ حتیٰ کہ بہت سے لوگ اپنی چند روز زندگی کو جاننے سے بھی دور ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی زندگی بدن میں اختتام کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارا انجام نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے اسی طرح کی ہماری مختصر زمین کی زندگی کے لیے کفارہ دیا ہوا۔ اس نے نہ صرف 1000 سالہ بادشاہت تیار کر رکھی ہے، بلکہ اس کے ساتھ نیا آسمان اور زمین جہاں ہم ہمیشہ کی زندگی بسر کریں گے۔ یہ ابدی زندگی کی برکات خدا نے صرف ان کے لیے رکھی ہیں جو پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہو چکی ہیں۔ صرف تب ہی آپ اٹھا لیے جائیں گے۔ جب آپ خدا کے پوشیدہ من کھاتے ہیں جس سے آپ کا نام سفید پتھر پر لکھا ہوا ہوگا، خدا ہمیں بتاتا ہے کہ صرف وہ لوگ جو اس کے من کو کھاتے ہیں عظیم اظہار ثانی کے درمیان ابلیس پر غالب آئیں گے، اور نہ صرف اس کے نام سفید پتھر پر لکھے ہوئے ہوں گے جو غالب آئے ہوں گے۔ وہ لوگ جو غالب نہیں آنا چاہتے انہیں اس طرح سے اپنے اٹھائے جانے کے خواب کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں کسی بیش قیمت اور نفیس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جس کے لیے ایک بہت اچھی مثال سونا ملتی ہے، جو بہت محنت اور وقت اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اس سونے کو تلاش کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سونے کی کانوں میں مر جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کسی خام سونے کے ٹکڑے کو بھی تلاش کر پاتے۔ زیر زمین مٹی میں سے سونا نکالتے وقت لہو پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، اور سارا دن مٹی سے گاڑیاں بھر جاتی ہیں اور نکلتا صرف چٹکی بھر سونا ہے۔ بلکہ ہر بار دریا میں سونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کو ایسا دریا تلاش کرنے کے لیے جہاں سونے کے ذخائر ہوں۔ دوسرے لفظوں میں سونے کی تلاش میں بڑی محنت لگتی ہے، حتیٰ کہ ممکن آپ کی ساری زندگی لگ جائے۔ تو بھی کیوں لوگ سونے کی تلاش میں سخت محنت کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ سونا ایک بیش قیمت چیز ہے، اس لیے اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ سونا اور چاندی سے بڑھ کر کون سی چیز بیش قیمت اور انمول ہو سکتی ہے؟ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہم خدا کے فرزند بن چکے ہیں، سونا آپ کے لیے بیش قیمتی جسمانی خوشی کو لا سکتا ہے، لیکن خدا کے فرزند ہونا کبھی نہ ختم ہونے والی ابدی خوشی کو پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے وقت جب ہم اٹھائے جائیں گے تو 1000 سالہ بادشاہت، نیا آسمان اور زمین دولت اور امید اور عزت کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے۔ ایسی ابدی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے جھوٹوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لا کر اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی فتح کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں بہت سے جھوٹے ہیں جو ہمیشہ اس طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ موقع ملتے ہی ہمارے ایمان کو شکست دیں اور دلوں سے چرا لیں۔ وہ لوگ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اس سچائی کو دلوں میں رکھتے ہوئے جان سکتے ہیں کہ کس قدر ان کا ایمان قیمتی ہے، اور چونکہ انہیں اس ایمان کی قیمت کا اندازہ ہو چکا ہے، یہ تمام جھوٹی تعلیمات کے خلاف لڑتے ہیں جو ایمان کو چرانے کی کوشش میں تھیں۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ بہت سے لوگ اس ایمان کو دلی خواہش کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتے، ہمیں جان لینا چاہیے، لیکن صرف وہی ایمان ہمیں لباس بخشتا ہے جس کے وسیلہ سے برہ کی شادی کی ضیافت میں شریک ہو سکیں گے، جس میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی برکات دی جائیں گی۔ یہ سب مکمل طور پر ہماری ہیں، جس سے ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا ایمان ہے جس کے وسیلہ سے ہم مقابلہ کر کے غالب آئیں گے۔ میں مکاشفہ کے کلام کے علم اور اس کی صحیح سمجھ کو پھیلانے کی ضرورت پر یقین رکھتا ہوں، تاکہ پانی اور روح کی انمول خوشخبری کی مخالفت کو یقینی بنا سکوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بہت سے چھوٹے اساتذہ مکاشفہ کے کلام کو استعمال کرتے ہوئے صرف لوگوں ہی کو نہیں بلکہ نئے سرے سے پیدا مقدسین کو بھی دھوکہ اور پریشانی کا شکار بنا رہے ہیں۔ اس لیے میں مکاشفہ کے کلام کی منادی پیغامات اور کتابوں کے ذریعے سے کر رہا ہوں، تاکہ یقین دلا سکوں کہ ہم سب کو ایمان کی بھرپور زندگی بسر کرنی چاہیے، درست عظیم ایمان کے ساتھ آخری وقت تک قائم رہنا چاہیے،
مکاشفہ کی کتاب کچھ نہایت خاص باتیں بتاتی ہے، بلکہ مکاشفہ کا کلام ان پر ظاہر نہیں کرتا ہے جو لوگ خدا کو اپنے دلوں میں سکون نہیں کرنے دیتے۔ آج آخری وقت میں مقدسین کے اٹھائے جانے سے لے کر نئے آسمان اور زمین تک امید میں آج ہر مسیح ہے۔ یہ انوکھا منصوبہ مکاشفہ کے کلام میں قلم بند کیا گیا ہے، لیکن چونکہ خدا کی حکمت نے ہر کسی پر ان بھیدوں کو ظاہر نہیں کیا، اس لیے مکاشفہ کا کلام ابھی بھی مشکل مواد ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کوئی نہیں بلکہ وہ جو خدا کے من کو کھاتے رہتے ہیں، جن کے نام سفید پتھر پر لکھے جا چکے ہیں، یعنی جو پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں بلکہ وہ جو خدا کے من کو کھا رہے ہیں، جن کے نام پانی اور روح کی نئی پیدائش کے باعث سفید پتھر پر لکھے جا چکے ہیں، وہ جھوٹی تعلیمات پر غالب آتے ہیں، اور ایسے لوگ مکاشفہ کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے جو نئی پیدائش نہیں رکھتے وہ اپنی نادانی میں ہیں اور پہلے اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کی بات کرتے ہیں۔ اور کیوں ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو 1000 سالہ بادشاہت کو محض علامتی قرار دیتے ہیں۔ جو خدا کا کلام سچائی ہے اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے، بغیر عظیم اظہار ثانی کے مقدسین نہیں اٹھائے جائیں گے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسین کا اٹھایا جانا صرف عظیم اظہار ثانی کے 7 سالہ دور کے درمیانی حصہ میں واقع ہوگا۔ یہ مقدسوں کی شہادت کے بعد ان کے ساتھ جی اٹھنا ہوگا۔ مقدسین کا اٹھایا جانا روزمرہ کی زندگی کے دوران ہوگا۔ پائلٹ جہاز میں سے اچانک غائب ہو جائے گا اور کھانے کے دسترخوان سے کوئی شخص غائب ہو جائے گا۔ کیا تمام دنیا میں لوگ ایسے غائب ہو جائیں گے؟ میں افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ مقدسین کا اٹھایا جانا اس وقت ہوگا جب عظیم آفتیں اس دنیا پر نازل کی جائیں گی اور بڑے بھونچال برپا ہوں گے اور آسمان سے ستارے گریں گے اور زمین پھٹ کر کھل جائے گی۔ مقدسین کا اٹھایا جانا دوسرے لفظوں میں کسی امن و امان کی روشنی میں واقع نہیں ہوگا۔ ابھی نہ تو ستارے گرے ہیں اور 1/3 بھی ابھی دنیا نہیں جلی ہے، اور نہ ہی سمندر خون میں تبدیل ہوا ہے۔ میری ان باتوں سے کیا مطلب ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مقدسین کے اٹھائے جانے کا وقت نہیں آیا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنی علامت دی ہیں تاکہ اس سے پہلے کہ مقدسین اٹھائے جائیں ہم تمام باتوں کو پہچان سکیں۔ یہ مصیبتوں کے نشانات ہیں جو دنیا پر آئیں گی، جس میں 1/3 سمندر اور دریاؤں کا پانی پینے کے قابل نہیں رہے گا، اور اس طرح سے بہت کچھ ہوگا جب دنیا کو یہ عظیم بلائیں نگل جائیں گی۔ تب مخالف مسیح ظاہر ہوگا جو دنیا کا پہلا ممتاز رہنما ہوگا۔ بالآخر اپنی بھرپور قوت میں، طاقت میں وہ اپنے آپ کو بدلتے ہوئے ظلمانہ انداز میں پوری دنیا پر بادشاہی کرے گا۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب مخالف مسیح اپنی ظالمانہ بادشاہی کو پوری دنیا میں قائم کرے گا۔ تب دنیا کی آمد ثانی ہوگی اور مقدسین کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ مقدسین کا اٹھایا جانا وقوع پذیر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بڑی قدرتی آفتیں اس دنیا پر نہیں آ جاتی اور مخالف مسیح ظاہر نہیں ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ غلط ہے کہ کوئی شخص اپنے کام کو چھوڑ دے یا اسکول جانا بند کر دے اور اپنی زندگی ارد گرد کے کاموں کو مکمل طور پر بند کر کے بیٹھ جائے اور اپنے اٹھائے جانے کے لگن میں لگے رہے، حالانکہ خدا نے کے دیے گئے نشانات اس کے وعدے کے مطابق ابھی ظاہر بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ابلیس کے جھوٹ میں پھنس کر آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں ان کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے اور ایسی جھوٹی تعلیمات پر جو ہمیں پھنسانے کے لیے تیار کی ہیں ان پر غالب آنا ہے۔ صرف ایمان ہی کے وسیلہ سے جھوٹی تعلیمات کو فتح کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان پانی روح کی خوشخبری ہے۔ صرف وہ جو یسوع کے بپتسمہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس میں ہمارے تمام گناہ اٹھائے گئے اور ہمیں گناہوں کی بندشوں سے مکمل آزادی بخشی گئی ہے، کیونکہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا، اور چونکہ اس نے اپنا خون پیش کیا ہمارے تمام گناہوں کو دھونے کے لیے،
اس طرح سے ہم مکمل نجات پاتے ہیں۔ اور جب ان تمام باتوں کو خدا نے ہمارے لیے کی ہیں، ایمان لاتے ہیں، صرف ایمان اور ایمان ہی کے وسیلہ سے جو اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اب وہ خداوند کے فرزند بن گئے ہیں اور وہ خدا کی تیار کردہ تمام منصوبوں میں کامیاب ہوں گے۔ دوسری طرف جھوٹ بولنے والے صرف ایک ہی بات کا انتظار کر رہے ہیں، یسوع پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اب بھی ان کے دلوں میں گناہ رہتا ہے۔ خداوند کی خدمت اپنے لالچ کو پورا کرنے کی تلاش کے لیے کرتے رہتے ہیں، اور ان کی سزائیں انہیں ابلیس کے ساتھ ملیں گی۔ اس لیے ہمارا پانی اور روح کی خوشخبری ہماری پانی روح کی خوشخبری بہت ہی قیمتی ہے۔ صرف وہ لوگ جو اسے جانتے ہیں اور خدا کے پوشیدہ من کو کھا رہے ہیں، وہ جھوٹی اور سچی خوشخبریوں میں فرق کر سکتے ہیں، اور آخرکار وہ ہر قسم کے جھوٹ پر غالب آئیں گے، اور 1000 سالہ بادشاہت نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل ہوں گے۔ کلام مقدس کو پڑھیں اور اپنے آپ کو جانیں کہ کون سی صحیح سچائی آپ کو بچا سکتی ہے اور آپ کو امید دے سکتی ہے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی برکت دے گی۔ اس طرح پہچاننے اور اس پر ایمان لانے سے یہ ایمان آپ کو فتح یابی بخشے گا۔ ہماری روحانی جنگ میں ہمارے لیے فتح یابی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس جنگ کو ہارنے کا مطلب صرف ہارنا ہی نہیں بلکہ جہنم میں ڈالے جانا ہے۔ دوسری لڑائیوں میں ہم اپنی ہار کو وصول کر سکتے ہیں، لیکن اس ایمان کی جنگ میں پھر حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ آپ ان کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہوں کہ سچائی کیا ہے، یا آپ کے اپنے خیالات کیا ہیں، یا آپ کی جسمانی خواہش، اور کیا جھوٹے نبیوں کے دھوکوں میں کلام کی روشنی کی صحیح سمجھ میں جڑ پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو آخری وقت کے لیے تیار کریں۔ خدا نے 7 نرسنگوں اور 7 آفات کو آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ جب ساری دنیا میں قدرتی مصیبتوں میں گرفتار ہوگی، ستارے گریں گے، آگ بربادی پیدا کرے گی، سمندروں، دریاؤں، چشموں کا پانی خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس طرح سے مخالف مسیح ظاہر ہوگا، اور ان علامتوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو جان لینا چاہیے کہ عظیم عزا رسانی کے 7 سالہ دور کا آغاز ہو گیا ہوگا۔ شہیدوں کا جی اٹھنا، مقدسوں کا اٹھایا جانا نرسنگوں کی آفت کی اختتام پر واقع ہوگا۔ جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا، اس سے پہلے کہ 7 پیالوں کی آفت کو بھی بھیجا جائے گا۔ جب چوتھی مہر کو خدا کھولتا ہے، مخالف مسیح سے خدا کا انکار کرنے کا تقاضا کرے گا، اور اس وقت جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوں گے، ایسے مقدسین کے پاس نئی پیدائش کا تجربہ ہوگا اور خدا کے من کو کھاتے ہیں، اور جن کے ناموں کو سفید پتھر پر لکھا جا چکا ہے، اور ایسے آخر میں اپنے عظیم ایمان کے ساتھ خداوند کو جلال بخش کر دلیری کے ساتھ شہید ہو جائیں گے۔ یہ نہ ڈر اور حوصلہ والا ایمان ان کے پاس ہوگا جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہوئے ہوں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ مختصراً یہ وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی روحانی جنگ میں فاتح ٹھہریں گے۔ ہمیں ہر قیمت میں اپنے دشمنوں پر غالب آنا ہے اور نئی پیدائش کے بعد اپنے دھوکے دینے والوں کے خلاف مقابلہ کرنا اور ان پر غالب آنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے جس میں ہم خدا کے من کو کھاتے رہیں، خدا ان کے کلام کی منادی آخری وقت تک کرتے رہیں۔ جو غالب آئے گا اس سے خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں اسے جلال اور برکت بخشوں گا۔ یہ ایمان ہمیں اس قابل کر دے گا کہ خدا ہوا میں اٹھا لے گا جو ایمانداروں کو عظیم امید ہے۔ مکمل یقین کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت اور نئے آسمان اور زمین ہوں گے۔ یہ سب چیزیں صرف ان کو دی جائیں گی جنہوں نے خدا کے پوشیدہ من کو کھایا اور خدا کے کلام کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ تمام جھوٹی باتوں پر غالب آتے ہیں۔ وہ جو جانتے ہیں کہ کون سی حقیقی انمول چیز کو تھامے رکھنا ہے، سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ بڑی قربانیوں کو دے کر برقرار رکھنا ہے۔
کیونکہ ایسی قربانیاں دکھ کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ دی جاتی ہیں، اور کیونکہ یہ حقیقت میں انمول خزانہ ہے جس کو آخر میں سب کو دے دیا جائے گا۔ اگر اس دوران اپنے ایمان کا بچاؤ کرنے کے لیے سب کچھ قربان بھی کرنا پڑے گا تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ میری امید اور دعا ہے کہ آپ مسلسل 1000 سالہ بادشاہت، نئے آسمان اور نئی زمین کی امید میں تمام دشمنوں پر غالب آتے رہیں، اور آخری دنوں میں عظیم خوشی اور اطمینان کے ستارے کی مانند فاتحہ ہو کر ظاہر ہوں۔